رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everybody. آج ہم القدر والقضاء اور فری ول کے بارے میں پڑھیں گے. آئی ایم شور یہ موسٹ اویٹڈ ٹاپک تھا فلاسفی میں and it's one of the important concepts to know for every Muslim. So let's start with the session, and before the session I would like to also talk about a couple of things. کہ یہ کانسیپٹ تھوڑا چیلنجنگ ہے ٹو ایکسپلین اینڈ اٹس آلسو چیلنجنگ ٹو انڈرسٹینڈ. تو آپ کا سیشن کے بعد جو بھی سوالات ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو پرابلم ہے پوچھنے میں تو آپ پرسنلی ہمیں ٹیلی گرام پر پنگ بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں ابھی. تو پہلے جان لیتے ہیں کہ القدر والقضاء کا مطلب کیا ہے. تو جب ہم ان دونوں ٹرمز کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا معنی ایک ہی ہوتا ہے کہ پری ڈیسٹینی. ہم اس کو پری ڈیسٹینی ہی پڑھتے ہیں اگر ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، ایک ساتھ سمجھا جاتا ہے انہیں تو. لیکن جب یہ الگ الگ مینشن کیے جاتے ہیں یا پھر اس کو الگ کانسیپٹ، قدر کو ایک الگ کانسیپٹ اور قضاء کو اگر الگ کانسیپٹ کی طرح ہم پڑھیں گے تو ان کے معنی الگ ہو جاتے ہیں. تو قدر کا معنی یہ ہے پری ڈیسٹینی. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں وہ پری ڈیسٹینی ہے، وہ قدر ہے. ہر چیز کی قدر اس میں لکھ دی گئی ہے، اس کو ہم پری ڈیسٹینی کہتے ہیں. اور قضاء ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنے بندوں کے پرفارمنس کے بیسس پر. اللہ تعالیٰ جو بھی ڈیسیجنز لیتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، ان کی پرفارمنس یا ان کے ایفرٹس کے بیسس پر وہ قضاء کہا جائے گا، اس کو ہم قضاء کہتے ہیں. تو قدر اور قضاء اگر ہم ساتھ میں پڑھیں تو اس کا معنی ہے پری ڈیسٹینی، اور اگر ہم ان کو الگ الگ پڑھتے ہیں تو قدر ہوگا Allah's ڈگری، ڈیوائن ڈگری، اور قضاء ہوگا Allah's ڈیوائن ول، جو کہ چینج ہو سکتی ہے انسان کے پرفارمنس کے اوپر، انسان کے ایفرٹس کے اوپر. تو یہ ٹرمز ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے یہاں پر. اس کو دو طرح سے ہم دیکھتے ہیں، ایک ساتھ میں اور ایک الگ الگ کر کر. تو آئیے پہلے ہم جانتے ہیں کہ قضاء کا کیا مطلب ہے، ڈیوائن ول کیا ہے. اور اس سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دو ریکارڈز ہیں. ایک ریکارڈ ہے الکتاب جو کہ لوح محفوظ ہے، اور اس میں ساری چیزوں کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے. تو وہ پرائمری ریکارڈ ہے، اس میں کوئی چینجز، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور جو دوسرا ریکارڈ ہے وہ اینجلز کا ریکارڈ ہے. تو دو ریکارڈز ہیں، ایک لوح محفوظ ہے پرائمری ریکارڈ، اور سیکنڈری ریکارڈ جو اینجلز کے پاس ہے. تو جو اینجلز کا ریکارڈ ہے اس میں چینجز آ سکتے ہیں، اللہ کے اذن کے حساب سے وہ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. اور جب انسان، حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم اپنی ماں کی کوکھ میں ہوتے ہیں تو 40 days میں روح پھونک دی جاتی، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینجلز کو کہ اس کے پورے پروویژنز کا حساب لکھ دو. کمانڈ دیتے ہیں فرشتوں کو، اور فرشتے لکھتے ہیں ہمارا پروویژن، ہمارا لائف سپین، ہمارے جو بھی ایکشنز ہوں گے دنیا میں وہ سارے ایکشنز، اور ہماری زندگی کیسی ہوگی، خوشحال ہوگی یا پھر ریچڈ ہوگی. یہ چار چیزیں اینجلز لکھ دیتے ہیں جب ہم اپنی ماں کی کوکھ میں ہوتے ہیں. تو دو ریکارڈز ہیں، ایک ریکارڈ جو اینجلز کا ہے اور ایک ریکارڈ جو اللہ کے پاس ہے. اور الکتاب کا ایکسس صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اور الکتاب ہے کہاں پر؟ اللہ کے عرش کے نیچے. تو اس کا ایکسس کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور جو کچھ چیز اس میں لکھ دی گئی ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی. سو جو کچھ الکتاب میں لکھا گیا اٹس لائک اے بلو پرنٹ. اور جو ہماری زندگی میں ہم جو بھی ہمارے ڈیسیجنز لے رہے ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ وہ جو بلو پرنٹ ہے اس کو ریالٹی میں چینج کر دیے ہے. ٹھیک ہے. سو جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو گیا وہ سارا کچھ الکتاب میں ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو اینجلز کے پاس ریکارڈ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چینج ہوتا ہے آن دا بیسس آف ہمارے پرفارمنس کے اوپر. ہم اگر فار ایگزامپل اگر ایک انسان ہے، انہیں وہ ایک اپنی 30 years اس نے کمپلیٹ کیے، اور
وہ مسلمان ہے لیکن وہ 30 کے 30 سال اپنے گمراہی میں بتائے اور اللہ کی نافرمانی میں بتائے، لیکن پھر 30 سال کی عمر میں ہی ریئلائزڈ کہ وہ جو اس کا جو زندگی جو وہ بتا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو وہ چاہے گا کہ وہ اپنے آپ کو درست کرے، اپنی لائف کو درست کرے، اینڈ ہی وڈ میک ایفرٹس ٹو چینج ہز لائف. تو وہ ایفرٹس یا پھر وہ جو بھی قدم اللہ کی طرف بڑھائے گا، اس کے بیسس پر یا اس کے ایفرٹس کے بیسس پر اللہ تعالیٰ اس کی ڈیسٹینی چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں اینجلس کے ریکارڈ میں. اور پھر آپ یہ بھی سنتے ہیں ہم کہ دعا کین چینج قدر. تو اگر ایسی کوئی دعا ہم مانگ رہے ہیں جو ہماری قدر جو ہماری قدر چینج کرے گا، تو وہ بھی کتاب میں لکھا جائے گا کہ ہم ایسی کوئی دعا، لائف چینجنگ دعا ہم مانگیں گے یا قدر چینجنگ دعا ہم مانگیں گے، وہ بھی لکھا جائے گا کتاب میں. تو کچھ چیزیں ہیں جو کتاب میں ہے اور جس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور کچھ چیزیں ہیں جو چینج ہو سکتے ہیں ہمارے پرفارمنس میں، اینڈ وہ چینجز صرف اینجل کے ریکارڈز میں ہوتے ہیں، کتاب میں نہیں. کیا وہ چینجز کتاب میں درج ہے؟ یس آف کورس. جو بھی ہونا ہے، جو بھی ہو کر رہے گا، وہ ساری چیزیں کتاب میں لکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو خدا ایسی چیز ہے جو چینج ہو سکتی ہے انسان کے پرفارمنس پہ اللہ کے اذن سے. اب آتے ہیں ہم قدر کے اوپر، پری ڈیسٹینیشن. یہ ایک 6th پلر ہے ہمارے ایمان کا. ہم سب نے ایمان مفصل میں پڑھا ہے، رائٹ، کہ ایمان مفصل ہے کیا. اس میں یہ کہتے ہیں ہم کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخری دن پر، اور اس پر کی اور تقدیر پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے اٹھائے جانے پر. تو یہ ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ یہ پری ڈیسٹینیشن 6th رکن ہے ہمارے ایمان کا. اینڈ اٹس ویری امپورٹینٹ. وی ٹینڈ ٹو فرگیٹ دس. اور جب کبھی ہمارے اوپر کوئی کلامٹی آتی ہے تو ہم اللہ سے شکوہ کرنے پر لگ جاتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے ڈیوائن پلان میں موجود ہے آلریڈی. اور اللہ تعالیٰ جو بھی اپنے بندوں کے لیے چاہتے ہیں کبھی برا نہیں چاہیں گے. جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ہی، ہماری بہتری کے لیے ہی ہوگا. تو یہ ہم سم ٹائمز وی ٹینڈ ٹو فرگیٹ، بیکاز شیطان ہے ہمارے چوطرف، اور ہر وقت وہ ہمیں بھڑکا رہا ہے. اور جب کلیمٹی آتی ہے تو اس کے لیے وہ اس ٹائم پر وہ بہت پاورفل ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس وقت ہم ایک ہوپ لیس نیس کے بوجھ پہ ہوتے ہیں. تو قدر بیکمز اے ویری امپورٹنٹ پلر آف فیتھ. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب کبھی بھی کلیمٹی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہوگی اللہ کی، اور اسی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ. تو آئیے ہم اس کے بارے میں تھوڑے چیزیں جان لیتے ہیں پری ڈیسٹینیشن کے بارے میں. ایک تو یہ چیز یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہے یہ کائنات میں، اس کا رب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کائنات کو بنایا ہے. ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس سے ریلیٹڈ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے نالج. اب جب اللہ تعالیٰ نے ہی کائنات کو بنایا ہے، ہر چیز کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان ساری چیزوں کا علم ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر آپ بھی کوئی چیز بناتے ہیں، ایک چھوٹی سی کوئی چیز بنا رہے ہیں، یا پھر لیٹ سپوز ایک بلڈر ایک گھر بنا رہا ہے، تو اس کا ان اینڈ آؤٹ اس کو پتا ہے کہ کون سی چیز کو کہاں رکھنا ہے، کس طرح سے ڈیزائن ہوگا، کہاں سے انٹری ہے، کہاں سے ایگزٹ ہے، ہر چیز اس کو پتا ہوگی. تو جب اللہ تعالیٰ ہی سارے اس کائنات کے مالک ہے، تو ان کے علم میں ہر چیز ہے. So this becomes again very important for us to understand کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے اور ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. اور تیسری چیز جو ہے یہ سمجھنا ہے کہ ساری چیزیں جو ہونے والی ہے، جو ہو رہی ہے، اور جو ہو گئی آلریڈی، وہ ساری کی ساری کتاب میں درج ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا تھا تو اس سے کہا تھا کہ لکھو، اور قلم نے بہت ہمبلی اللہ سے پوچھا کہ میں کیا لکھوں یا رب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھو آخری دن تک.
تو ہر چیز کی تقدیر وہ کیسے رہے گی دنیا میں، کس فیسز سے گزرے گی، اس کا خاتمہ کیسا ہوگا، ہر چیز ام الکتاب میں درج ہے۔ اور فورتھ چیز جو سمجھنی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو پری ڈیسٹینی سمجھنا ہے تو یہ 4 چیزیں سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک کہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، اللہ کے نالج میں ہر چیز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ ایک پتا اگر جھاڑ سے نیچے گر رہا ہے تو اس کا مومنٹم، اس کا ٹائم، اس کا ڈیٹ، اس کا سائز، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اور ساری چیزیں درج ہے آلریڈی، ایک بلو پرنٹ بنا ہوا ہے اس چیز کا، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ریالٹی ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک جس ریالٹی ہے، اور ہر چیز اللہ کے مرضی کے مطابق ہو رہی ہے۔ Now when we know this, تو جب لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو کوئی چینج نہیں کرے گا۔ تو لائف اینڈ ڈیتھ آف دا بلیور از آلریڈی ریٹن، اور اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں بول رہے ہیں کہ اگر آپ کا وہ وقت اس سے نہ کم کیا جائے گا اور نہ ہی اس وقت کو بڑھا دیا جائے گا۔ تو جس وقت پر آپ کا جو ٹائم مقرر ہے اس دنیا میں، آپ کو وہ ٹائم دیا جائے گا۔ اور سورۃ آل عمران میں یہ آیا ہے کہ no person can ever die except by Allah's leave and at an appointed term۔ تو جو موت ہونی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہونی ہے ہر کسی کی، اور وہ آلریڈی لوح محفوظ میں درج ہے، تو nobody can change that۔ ہاں یہ ہے کہ دعا آپ کا قدر چینج کر سکتی ہے، اور کیا وہ چیز لوح محفوظ میں درج ہوگی؟ آلریڈی درج ہوگی۔ اگر آپ لائف چینجنگ یا قدر چینجنگ دعا کر رہے ہیں، آپ کا قدر چینج ہو رہا ہے اس دعا سے، تو وہ بھی لوح محفوظ میں ہوگا کہ آپ نے ایسی کوئی دعا کی ہوگی۔ تو پری ڈیسٹینی اور قدر کو ہم نے اس طرح سے دیکھنا ہے۔ قدر it all depends on قضا it all depends on a servant's performance and his efforts towards knowing Allah، اور اس کے بیسس پر اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے آپ کے لائف میں جو بھی چینجز آنے ہیں۔ اور جو قدر ہے، جو پری ڈیسٹینی ہے، وہ آلریڈی لکھی ہوئی ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے پاس دعا ہے، دعا سے ہم اپنا قدر چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں فری ول کے بارے میں، فری ول پر بات کریں گے۔ اب دیکھیے فری ول کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لیجیے کہ اللہ کی ربوبیت میں کوئی شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ Allah's ربوبیت، Allah's lordship is complete and perfect. Nothing can happen in the heavens or on earth except by his will۔ تو اللہ کی مرضی سے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، ان کی ربوبیت میں کوئی شامل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے، جو انسان ہے، انسان کے پاس 2 ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں 2 ایکسپیرینسز ہے۔ ایک ایکسپیرینس ایسا ہے جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، فار ایگزامپل بارش کا ہونا، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں چاہ رہی ہوں کہ بارش رک جائے لیکن بارش رک نہیں رہی ہے تو اس میں میں کچھ نہیں کر سکتی، اور اگر میرے پاس بیٹھے بیٹھے کرنٹ چلا گیا تو اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میری کوئی عمل دخل نہیں ہے اس چیز میں۔ For example, let's say if somebody is having an accident، ابھی باہر کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی، اس پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں ہیں، ایسے ایکسپیرینسز ہیں انسان کی لائف میں جہاں پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ان ایکسپیرینسز پر، انسان اس میں اپنی فری ول نہیں لگا سکتا۔ لیکن پھر ہمارے پاس ایسے بھی ایکسپیرینسز ہیں جہاں پر ہم اپنا رائٹ آف چوائس ایکسرسائز کرتے ہیں، یا پھر ہم ڈیسیژنز لیتے ہیں اپنی لائف کے، اور جس لائف آپ کو کیا کھانا ہے، یا پھر آپ کیا پہننا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو یہ کلاس اٹینڈ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، اور آپ کے کوئی بھی لائف ریلیٹڈ ڈیسیژنس جو بھی ہے آپ وہ لے سکتے ہیں، وہ اختیار ہے آپ
کے پاس. لیکن ایسے بھی ایکسپیرینسز ہیں جہاں پر آپ کا اختیار نہیں ہوتا. اگر فار ایگزامپل کسی کا انتقال ہو گیا, آپ نہیں چاہتے کسی کا بھی انتقال ہو, یا پھر آپ نہیں چاہتے کہ کسی کے اوپر کوئی کلامٹی آئے, لیکن وہ آ کر رہتی ہے, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں پہ. تو دو طرح کے ایکسپیرینسز انسان کی لائف میں ہوتے ہیں. ایک ایکسپیرینس ایسا ہے جہاں پر وہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, اور ایسے ایکسپیرینسز جہاں پر اس کا کمپلیٹ کنٹرول ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اپنے لائف, وہ اپنی لائف کس طرح سے بتائے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو یہ دو طرح کے ایکسپیرینسز ہیں. اب یہاں پر یہ بھی سمجھنا, ابھی میں تھوڑا اس کو اور ایکسپلین کرنا چاہوں گی. یہ اللہ کین ڈو واٹ ایور ہی وشز ٹو ڈو. ٹھیک ہے, دس اسٹیٹمنٹ از اونلی یونیک ٹو اللہ, دیٹ اللہ کین ڈو اینی تھنگ. بٹ وین اٹ کمس ٹو us, we cannot do whatever we want to do. ہم جو چاہ رہے ہیں ہم وہ نہیں کر سکتے, یا پھر ہم جو پانا چاہ رہے ہیں ہم اس کو پا نہیں سکتے. all the time it cannot happen. yes, تھوڑے چیزیں ایسے ہیں ہماری لائف میں جو ہم جس کو ہم شدت سے اگر چاہیں گے اور اس کے لیے محنت کریں گے تو آپ کو وہ چیز مل کر رہتی. لیکن ایسے بھی چیزیں ہوتی ہیں ہماری لائف میں, ڈسپائٹ پٹنگ آل ایفرٹس ہم اس چیز کو نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے, موٹیویشنل اسپیکرس کی اگر ہم بات کریں تو وہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور ایسے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یو آر دا کیپٹن آف دا شپ, یا پھر یو رائٹ یور اون ڈیسٹینی, اور نہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اٹس آل ان یور ہینڈس, اف یو وانٹ ٹو بی یو کین بی. ایسے موٹیویشنل اسپیکر ایسے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, بٹ اٹ از ناٹ ٹرو آل دا ٹائم. ہاں, کچھ دفعہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل لیٹس سپوز you want to become a doctor and you're doing putting all your efforts in getting there, and if Allah wants you to become a doctor you will definitely become one. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں لیکن اللہ نہیں چاہ رہے ہیں تو وہ نہیں ہو کر رہے گا. اور اس کے پیچھے بھی بڑی حکمت ہوتی ہے, لیکن ہمیں اس ٹائم پر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. اتنا محنت کرنے کے باوجود if I'm not able to become a doctor, then there has to be some reason behind it. اور اس ٹائم پر, اس وقت پر ہمیں وہ حکمت سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر ہمارا بلیو رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ اچھے کے لیے کرتے ہیں, صحیح ہوتا ہے جو ہوتا ہے, تو ہم اپنے یہ جو 6th رکن ہے, پلر آف ایمان جو ہے, اس پر ہم وہ ٹیسٹ پر ہم کلیئر ہوتے ہیں. لیکن اگر if we go in depression یا پھر یہ شکوہ کرنے بیٹھ جائیں گے کہ okay despite all my efforts if I'm unable to crack the course, then what's the point. آپ ایک ڈپریشن میں جاتے ہیں, آپ ہوپلیس بنتے ہیں, اور آپ وہ رکن کو جو فری ول کا جو قدر کا رکن ہے اس کو نہیں مانتے. ایک منٹ. اوکے, اب کو میں اگر میری لائف کی ایک اسٹوری اگر سناؤں تو I always wanted to become chartered accountant, اور میں نے اس کے پیچھے بہت محنت کی. بہت اپنے 3 سال اتنی ڈسپلنڈ لائف میں نے بتائی ہے. I would just spend my time with books. I would not meet my family. I would not hang out with friends or attend parties or go to relatives. کچھ نہیں, بس کالج سے گھر, پڑھائی, پھر کالج, پڑھائی, بس اتنا ہی تھا لائف میں. فرسٹ اٹمپٹ ہوا, couldn't clear. سیکنڈ اٹمپٹ, تھرڈ اٹمپٹ, فورتھ, ففتھ, سکستھ, سیونتھ, couldn't clear. And after that I had to give it up. اور اس کے 1 سال بعد میں ریئلائز کرتی ہوں کہ کتنا صحیح تھا میرے لیے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بننا. کیونکہ the moment once you start your own firm you have to deal with interest. اور انٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے, اگر آپ اس میں انوالو ہوتے ہو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, اٹس لائک ویجنگ اے وار اگینسٹ اللہ اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آزمائش سے, اتنی بڑے عذاب سے مجھے بچا لیے. لیٹر آئی ریئلائز دیٹ کہ وہ
وہ چیز کو حاصل نہیں کرنا کتنا فائدے مند تھا میرے لیے. تو ایسے کئی I'm sure آپ کے لائف میں بھی ایسے ایگزامپلز ہوں گے جہاں پر آپ کو فیل ہوتا ہوگا یا کہ آپ کچھ کرنا چاہتے لیکن آپ کر نہیں پاتے اور اس کی حکمت کے بارے میں آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے. تو وہی تو یہاں پر ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس ٹائم پر کیسے ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک بات سمجھنی چاہیے ہمیں یہاں پر کہ let me present this. ایک ہوتی ہے اللہ کی نالج اور دوسرا ہوتا ہے مین کا فری ول. اب یہ جو بڑا سرکل ہے آپ اس کو اللہ کی ایبسلیوٹ ول سمجھیے, اللہ کی ایبسلیوٹ چوائس سمجھیے, اور جو ہماری فری ول ہے وہ ایک بہت چھوٹی سی ایک اللہ کا فیور ہے ہمارے اوپر. دیکھا جائے تو بہت بڑا فیور ہے, لیکن اللہ کی نالج اور ہمارا فری ول دونوں پیرللی چلتے ہیں وداؤٹ اینی کمپرومائز. ہم اب میرے کیس میں نے اپنا فری ول لگایا اس میں. I mean I have made a choice to become CA. I did everything to become CA. وہاں پر میری فری ول ہے, میں نے بہت محنت کی اس چیز کے لیے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا وہ جو اللہ چاہتے ہیں. اور کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ knows everything. اللہ knows the past, اللہ knows the future. اللہ knew کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ اگر میں بن جاتی CA. تو یہاں پر یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فری ول اور ہماری فری ول بہت چھوٹی ہے, کچھ اختیارات ہے ہمارے پاس اور اسی کے بیسس پر ہم جج کیے جائیں گے. اور پھر ہماری فری ول کو اللہ کی نالج اوور پاور کرتی ہے, اوور شیڈو کر دیتی ہے, کیونکہ they both go together, they both go hand in hand. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایبسلیوٹ چوائس ہم پر فورسبلی تھوپ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ knew and Allah takes decision on the basis of a servant's performance. ان کے بیسس پر ہی آپ کی تقدیر چینج ہو رہی ہے ادھر کہیں نہ کہیں. تو اللہ knew everything already and basis his knowledge he is exercising the absolute will, and along with that he is also giving us an option to choose. اب یہاں پر ہم سب آئے ہیں, we all have come here because we have decided to join this session. یہاں پر ہماری فری ول ہے, obviously ہے. کیا یہ اللہ کی نالج میں ہے already؟ جی ہاں, اللہ already knew that we would be a part of this session. We all will learn about Qadar and Qada today. تو اللہ کی نالج میں already ہے. اب یہاں پر دیکھیے, اب یہ پوائنٹ کے بعد آپ سب کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا یا پھر دو ایکسٹریمز فارم ہو رہے ہوں گے, کیونکہ یہاں پر ابھی شیطان کی انٹری ہونی ہے اور شیطان آپ کو یہ ایکسٹریمز پر جانے پر مجبور کرے گا کہ جب ہمارے پاس فری ول ہے اور پھر ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں, تو پھر ہمارے پاس فری ول نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایکسٹریم ہو جائے گا یہ کہنا کہ ہمارے پاس فری ول نہیں ہے. اور دوسرا ایکسٹریم یہ ہوگا کہ اللہ کے پاس ہی ول ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. دو ایکسٹریمز ہے. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ہمارے پاس فری ول نہیں ہے, اور ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہی فری ول ہے, اللہ ہی ہمارے لیے ڈیسیجنز لے رہے ہیں. تو یہ دونوں غلط ہے. پہلا والا کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فری ول نہیں ہے تو ہم ریالٹی کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ریالٹی اور کامن سینس تو ہمیں یہی بول رہی ہے کہ ہمارے پاس تو فری ول ہے, کیونکہ ہم ڈیسیجنز لے رہے ہیں. آپ اور میں دونوں ڈیسیجنز لے رہے ہیں ہر چیز کے لیے, اپنی لائف کے سارے ڈیسیجنز ہم لے رہے ہیں. اور جو سیکنڈ ایکسٹریم ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ڈیسیجنز لے رہے ہیں, تو یہ بھی غلط ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ڈیسیجنز لے رہے ہیں تو پھر ججمنٹ کیوں ہوگا ہمارے لیے؟ It makes no sense, right? If Allah is taking the decisions for our life, then there should not be any judgment. جنت دوزخ پھر ججمنٹ نہیں ہونا چاہیے ایسا کچھ بھی, لیکن وہ بھی تو حق ہے, برحق ہے, کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. تو یہ جو ہاؤ کے کویشچنز ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی نالج اور ہماری فری ول ایک ساتھ ہے, یہ شیطانی وسوسے ہیں جو شیطان ہمیں کنفیوز کرتا ہے ان چیزوں پر. تو اس چیز کو ہم اسی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں
اور اس کے بیسس پر ہی ہمیں جج کیا جائے گا، اور کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہیں. اینڈ وائی از اٹ ہیپننگ؟ بیکاز اللہ نوز ایوری تھنگ اینڈ ہز ول بی دا ایبسلیوٹ ول اور ایبسلیوٹ چوائس ان دی اینڈ. ایک دفعہ امام ملک کے کلاس میں ڈسکشن چلتا ہے، اور اس میں یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رائزز ابو ہز تھرون. تو ان کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رائزز ابو دا تھرون بٹ ہاؤ؟ تو امام ملک کہتے ہیں انہیں کہ یہ تو فیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے، لیکن وہ اوپر کیسے گئے وہ ان نون ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اینڈ ہی وڈ politely asks the student to get out of the class. And he says, آپ کا یہ جو سوال ہے ہاؤ کا سوال، یہ شیطانی سوال ہے، اور یہ ایک سوال دوسروں کے مائنڈ میں ایک فتنہ کریٹ کر سکتا ہے. hence I would want to leave the class. تو اسکالرس کا بھی یہی کہنا ہے کہ we should not delve into the house. ہم جتنا ہاؤس میں ڈیلف کریں گے اتنا ہی ہم اپنے آپ کے لیے کنفیوژن کریٹ کریں گے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے سوالات کو ہم اسی طرح سے بیان کر سکتے ہیں جس طرح سے لکھا گیا ہے. اگر آپ کو اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا ہے تو اٹس بیٹر ٹو سے کہ نہیں پتا ہے، اٹس ان نون. تو رہی بات فری ول اینڈ پری ڈیسٹینی کی، تو یہی ہے کہ پری ڈیسٹینی اور ہماری فری ول یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اللہ کی نالج اوور پاور کرتی ہے ہمارے فری ول کو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس فری ول نہیں ہے. ہمارے فری ول کی بیسس پر ہی ہمارا حساب ہوگا. ہم دوزخ یا جنت میں جائیں گے on the basis of the decisions that we make in our life. And we cannot forget about the agreement that we had. اور وہ agreement کی بیسس پر اللہ تعالیٰ کے کمانڈس کو ہم فلفل کرنا ہی ہمارا ایکچوئل ٹیسٹ ہے. اور ہمارا فری ول یہیں پر گیج کیا جائے گا کہ وہ ٹیسٹ پر ہم پراپرلی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، پراپرلی کھڑے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں. اگر نماز کا وقت ہے، اگر آپ کے پاس آپشن ہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے تو آپ گنہگار ہیں، پڑھ لیے تو آپ صحیح راستے پر ہیں. تو یہ جو فری ول ہمیں دی گئی ہے اسی کے بیسس پر ہمیں ہمارا ڈیسیجن ملے گا، ہمیں ہمارا فائنل ڈیسٹینی ملے گی. اور اس کو اگر ہم برزخ سے بھی کو ریلیٹ کریں تو برزخ میں ہم نے یہ پڑھا تھا، جب روح کو اوپر لے کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روح کو بتا دیتے کہ اگر آپ نے غلط راہ چوز کری ہوتی یا پھر اگر آپ نے میری نافرمانی کی ہوتی تو آپ کا مقام دوزخ تھا. اگر آپ نے صحیح چیزیں جو میرے کمانڈمنٹس کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ نے اپنی لائف بتائی ہے تو آپ کا مقام جنت ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دو راستے ہیں آپ کے پاس. اٹ آل ڈیپینڈز آن یو واٹ یو چوز. اگر آپ کانسٹنٹلی ایک ہی چیز چوز کر رہے ہیں، غلط چیز چوز کر رہے ہیں، تو آپ کا ڈیسٹینی دوزخ ہے. اگر آپ کے ڈیسیجنس چینج کرتے ہیں آن دا بیسس آف یور انٹیلیجنس، آپ کے جو بھی ایفرٹس ہے، آپ کے ایکسپیرینسز ہے لائف کے، اس کے بیسس پر اگر آپ کی لائف کو چینج کرتے ہیں، اللہ کے مطابق اپنی لائف کو بنا لیتے ہیں، تو آپ کا ٹھکانہ ہے انشاءاللہ جنت. تو دو چیزیں ہیں، دو راستے ہیں ہمارے پاس، اور فری ول بھی ہے. تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس فری ول نہیں ہے. It's just that Allah's knowledge is overpowering our free will all the time, and it happens only because of our good. ہاں ایسے انسان بھی ہیں جو اللہ کی بالکل نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ جاؤ آپ کو جو کرنا ہے کرو. اگر وہ انسان اپنے آپ کو اپنی لائف کو درست کرتا ہے، ایفرٹس ڈالتا ہے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس آنے کا، تو اس کی لائف چینج ہو جائے گی. اگر نہیں، وہ اپنی ہی ضد پر ہے اور اپنی ہی چیزوں کو صحیح سمجھ کر چل رہا ہے اپنی لائف کو لے کر، تو پھر اس کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے. So in the end I would just say کہ absolute choice اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی چوائس ہے، اور اسی بیسس پر ہمیں ہماری ججمنٹ ملے گا. آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پوچھ لیجیے انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ کانٹیکٹ ہو سکتا ہے کیا؟ If you're not سوری comfortable sharing your number, we can connect کین یو on. پلیز کم اگین؟ آپ سے ٹیلی گرام پہ بات ہو سکتی ہے کیا؟ جی شور. تو آپ کا یوزر نیم مجھے مل سکتا ہے؟ جی آپ چیٹ باکس میں ڈراپ کر دیجیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کسی کا اور کوئی سوال؟ ایک اور سوال ہے مجھے ایکچولی اس گروپ میں مرد حضرات بھی ہیں کیا؟ جی ہے. اچھا اوکے ٹھیک. آپ یہ پہلی بار جوائن کر رہے ہیں یہ سیشن؟ ہاں جی میں پہلی بار جوائن کری ہوں. مجھے لگا کہ صرف اٹس اونلی فار ویمن. آئی تھاٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو میرے پاس نا ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی اردو میں ہے. تو جی تقدیر کے بارے میں جو لاسٹ پارٹ ہے نا اس کا وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا ہے ابھی تک. تو میں وہ پڑھ دوں حدیث پوری؟ جی جی پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک کی جاتی ہے. جی اتنے ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کیے رہتا ہے اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مضغہ گوشت رہتا ہے. جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور یہ کہ بد ہے یا نیک لکھ لے. اب اس نطفہ میں روح ڈالی جاتی ہے اور یاد رکھ ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتے رہتا ہے. اور اب یہاں سے مجھے نہیں سمجھتا ہے کہ ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتے رہتا ہے اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے. جی یہ والا پارٹ مجھے نہیں سمجھتا ہے. جی اوکے. یہ ہم نے خزاں میں یہ حدیث میں نے رکھی تھی اسکرین پر، لیکن میں نے اس کو پراپرلی پوری طریقے سے ایکسپلین نہیں کیا کیونکہ دس از ریلیٹنگ ٹو یہ سیکنڈری ریکارڈ کے ریلیٹنگ ہے یہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی خزاں کو ڈیوائن ول کو ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے بندوں کے اوپر آن دا بیسس آف دیئر پرفارمنس. جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دیا، اگر کوئی انسان 30 سال کی عمر تک پوری گمراہی میں رہا ہے اور جی اگر اس نے یہ دعا کی اللہ سے یا پھر یہ سوچا کہ اللہ کی طرف مڑنا ہے اب، and he has to start from the scratch and he is starting from the scratch and putting in all the efforts to come towards Allah، تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل سکتے ہیں کہ اب تک تو اس نے یہ کام کیے لیکن اب یہ بندہ میری طرف آ رہا ہے. تو جب یہ بھی حدیث ہے رائٹ کہ اگر آپ ایک قدم آئے تو اللہ تعالیٰ آگے سے 4 قدم بڑھیں گے آپ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ آپ کی جی پرفارمنس کی بیسس پہ جو ڈیسیژنز لیتے ہیں اس کو خزاں کہتے ہیں، ڈیوائن ول کہتے ہیں. تو وہ ڈیوائن ول کا اچھا کانسیپٹ ہو گیا. اچھا مطلب ڈیوائن ول میں جو اٹس لکھا وائس ہوتا ہے ورسا، بس اس اگر کا دنیا میں 30 سال کی ایکشن. عمر تک آپ نے جی وہ چینج کی جا سکتی، جی وہ چینج ہوتی ہے. ڈیوائن جی ول چینج ہو سکتی ہے، ڈیوائن ڈگری اور چینج بریک نہیں ہو ہو رہی ہے. سکتی. جی ٹھیک. جزاک اللہ خیر. آسانی سے کسی بات پر ایگری نہیں کرتے ان کو بھی یہی کہہ کر کنونسڈ کر سکتے ہیں کہ زیادہ کھاؤ میں نہیں پڑنا چاہیے. جی آپ ویسے لوگوں ہم مسلمس کو کہہ سکتے ہیں یہ، لیکن آپ اگر
کوئی نان مسلم کے ساتھ کانورسیشن ہو رہی ہے اس بارے میں تو اسے سمجھانا مشکل ہے یہ، کیونکہ اب اگین یہ ایک بلیف کا کانسیپٹ ہے، یہ ایمان کا کانسیپٹ ہے، ہم ایمان مفصل میں یہ بلیف کا ہی تو کانسیپٹ ہے، تو اس کے لیے سمجھانا مشکل ہو جائے گا. بٹ یا دے آر لاجیکل آرگیومنٹس آلسو جس کے تھرو ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فری ول کیوں دی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ فری ول ملی ہے ہمیں، کیونکہ اگر فری ول نہیں ہوتی تو پھر یہ کچھ سٹارٹ ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ فری ول کے تھرو ہی ہم نے ایگریمنٹ سائن کی تھی، ہم نے اللہ تعالیٰ یہ تصدیق کی تھی کہ اللہ ہی ہمارے رب ہے، وہ فری ول کے تھرو ہی ہوا تھا. اور جو کیا کہتے ہیں اسے، جو ہم نے امانت اٹھائی تھی وہ بھی ہمارے لیے آپشن تھا، وہ ایک، بٹ ہم نے فری ول ایکسرسائز کی اور ہم نے اس چیز کو اگری کیا، ہم نے وہ امانت لی. تو فری ول اگر نہیں ہوتی تو یہ کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. میرا فری ول سے ریلیٹڈ ایک یہی سوال اور بھی ہے، اگر جی یہ ہم سب انسانوں نے وہاں پر امانت اٹھائی تھی جی تو دنیا میں آ کر پھر ہمیں قدر سے کیوں باندھ دیا گیا؟ اس کا مطلب کوئی چیز پہلے سے فکس ہے، جی قدر مطلب فکس ہو گیا نا، جی جی تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے دونوں چیزوں میں؟ مبارک بھائی would you like to answer? السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے نا؟ مجھے آپ لوگوں کی آواز رک رک کر آ رہی ہے. جی جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ریئلی گڈ کوشچن جو ابھی اسما ذرا خان میں پوچھے ہیں، لیکن جس طریقے سے کنکلوژن آپ نے ڈرائیو کیا ہے وہ اصل میں اس طریقے سے نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایز یو نو کہ قدر جو ہے وہ کسی چیز کو جو ہے وہ ٹائی اپ نہیں کرتا، مطلب باندھتا نہیں ہے بالکل بھی. قدر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. اوکے، اور جہاں پر انسان کو باندھا گیا ہے قدر کے تھرو، وہاں پر اس سے اس کا سوال نہیں ہے، یہ پہلی چیز. اور فری ول جو انسان کو دی گئی ہے وہ بس ٹیکسٹ کے مطابق ہے، مطلب جتنا اس کا ٹیسٹ ہونا ہے اتنی اس کی فری ول ہے، اس سے زیادہ اس کی فری ول نہیں ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، تو انسان جتنی بھی کوشش کر لے اس کو بس اتنا ہی رزق ملنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دینا ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں مل سکتا. تو اس کا سوال اللہ تعالیٰ اس سے نہیں کریں گے. اوکے، سملرلی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ریزلٹس کا سوال جو ہے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے صرف سوال ہوگا ایفرٹس کا. رائٹ؟ تو اس طریقے سے مطلب یہاں سے نا ہم یہ ڈیرائیو کر سکتے ہیں کہ فری ول جو ہے اصل میں وہ اتنی ہے جتنے سوال ہونے آپ سے، جتنا ٹیسٹ آپ کا لیا جا رہا ہے، بس اتنی فری ول ہے. اس کے آگے جو آپ کی فری ول نہیں ہے، وہاں پر اس کے آگے جو چیز ہے نا وہاں پر آپ کو جو ہے قدر وہ آپ کو ٹائی اپ کرتی ہے، باندھ دیتی ہے. اوکے، یہ دو چیزوں میں نا آپ کو ایک پراپر لائن ڈرا کرنی ہوگی، تبھی جا کر نا آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ کانسیپٹ اصل میں افرین نے تو آپ کو بہت سمپل کر کے سمجھا دیا. اوکے، مطلب آپ لوگوں نے تھوڑا سا غور نہیں کیا، اگر آپ لوگ اچھے سے غور کرتے تو آپ خود جو ہے اور زیادہ کنفیوز ہوتے اور سوالات کرتے، لیکن آپ لوگوں نے غور نہیں کیا. جتنا سمپلی سمجھایا گیا اتنا سمپل سے آپ لوگ سمجھ گئے. تھوڑا سا آپ کریٹیکلی تھنک کریں، اور جو پریویلنگ آئیڈیالوجیز دنیا کے اندر چل رہی ہیں، اسپیشلی ایتھیزم، اوکے، ان کے لینس سے اگر سے آپ دیکھیں گے تو کتنے سارے سوال بن جاتے ہیں اس کے اوپر. ہے آپ کو تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے اصل میں قدر اور قضا کا، دونوں ہی کانسیپٹ جو ہے بہت ہی زیادہ کریٹیکل ہیں اور کمپلیکس ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذہن میں نا کمپارٹمنٹس انسٹال کرنے پڑیں گے. اوکے،
سب چیزوں کی الگ الگ جگہ ہوتی ہے، تو سب چیزیں جو ہیں اس کی جگہ کے اوپر جب وہ فٹ ہوتی ہیں تب جا کر وہ پراپرلی فنکشن اس وقت ہم کنفیوز ہوتے ہیں اور پھر سوچنے میں لگتے ہیں کہ اگر سے اللہ تعالیٰ نے فری ول ہمیں دی ہے تو قدر جو ہے وہ کیوں ہے، قدر کیوں ہمیں مطلب تعریف کر رہی ہے یہاں پہ. اوکے، تو اس طریقے کے سوال نہ تب آتے ہیں. تو سمپلی مطلب نہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قدر وہاں پر آپ کو بس ان سمری اتنا بتا دوں میں آپ کو کہ میں نے جو اتنا ایکسپلینیشن دیا اس کا مطلب بیسک جو آپ کانسیپٹ ڈرائیو کر سکتے ہو یہ کہ قدر جہاں پر آپ کو باندھتی ہے وہاں پر آپ کی فری ول ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے آپ کا سوال نہیں ہوگا، مطلب ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا. جتنی آپ کے پاس فری ول ہے بس اتنا ٹیسٹ آپ سے لیا جا رہا ہے. اوکے، اگین اگر سے انسان کی طرف جاتے ہیں کہ اگر سے انسان مانتا ہے تو ہم پرنسپل آرگومنٹ کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا. اگر سے کرتا ہے تو یہ سوال وائڈ ہو جاتا ہے، اگر سے نہیں کرتا تو پہلے ہم اس پرنسپل آرگومنٹ کو سیٹل کریں گے، اس کے بعد ہم قدر اور قضا کو آئیں گے، ورنہ پھر ایک کمپلیکس کانسیپٹ جو ہے پریزنٹ کرے گا ایک طریقے سے نا وہ ایک اسپائڈر ویب آپ کے سامنے. ایک لمیٹڈ ٹائم تک ہماری فری ول ہمارے ساتھ ہے اور اسی کا صرف ہم سے سوال ہے. تو میرا سوال ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے العلیم، اور آپ اس کو اچھے سے جانتے ہیں اس کی ڈیپتھ کیا ہے. تو جب ہم اس العلیم کو پڑھتے ہیں، فگر آؤٹ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو انسان ہے، بنی آدم ہے، یہی یہ عہد اٹھائے گا، یہ امانت اٹھائے گا. تو یہ بھی العلیم میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ کس حد تک اس کو پورا کر پائے گا اور کس حد تک نہیں کر پائے گا یہ بھی اللہ کی قدر میں تو بعد میں آیا. پہلے العلیم میں تھا، مطلب ان کو پہلے سے پتا تھا. اور ابھی بھی جس لائف کو ہم لوگ گزار رہے ہیں اور ابھی تک جتنے انسان آ چکے ہیں اور جتنے آنے والے ہیں مزید، وہ سبھی لوگ اللہ کے علم میں ہیں کہ ان میں سے کون سے لوگ ہیں جو قدر کے تھرو جنت میں جانے والے ہیں اور قدر کے تھرو جنت میں نہیں جانے والے. انفیکٹ اگر قدر نہ بھی ہو تو اللہ کا علم اتنا کافی ہے کہ وہ ہمارے فری ول کے اکارڈنگ بھی یہ جانتا ہے کہ ہم کیا عمل کریں گے اور کہاں جائیں گے. کریکٹ. تو جیسے ہی ہم العلیم کو اور زیادہ ڈیپتھ میں سمجھ کر کے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پھر فری ول نہیں ہے، وہ لائک پپٹ ہو گئے. مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کری اور اس کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے تھے، اور کیونکہ ہمیں یہاں پہ ایکٹ کرنا ہے، ہمیں یہاں پہ پرفارم کرنا ہے، اس لیے ہمیں ایک فری ول جیسی ٹول سے ہمیں 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 دے دیا گیا کہ ہم اس کے چشمے سے، اس کے فریم سے اپنے آپ کو ہمیشہ فیئر آؤٹ کرتے رہیں، مطلب جسٹیفائی کرتے رہیں، اور ایک طریقے سے کہ کوشش کرتے رہیں، ایفرٹس ڈالتے رہیں کہ ہاں میرے پاس فری ول ہے، ہاں میرے پاس. جبکہ اصل میں اللہ العلیم ہے، اس کی وجہ سے وہ جانتا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے، اور اللہ نے آلریڈی قدر ڈیفائن کر رکھی ہے کہ اس فری ول سے ہم کہاں پہنچیں گے، یہ قدر میں بھی لکھا ہوا ہے. تو پھر اگر ہم اتنے ڈیپتھ میں العلیم کو سمجھ رہے ہیں تو پھر تو یہ قدر اور یہ قضا یہ ہمارے لیے اتنا ویلیویبل نہیں رہ جاتا ہے. یہ میرا سوال ہے. تو اس کو کیسے سمجھیں پازیٹیولی، منفی نہ ہو یہ مطلب. یہ گیٹ مجھے ریڈ کر گیا تھا، ریپیٹ کرو. ہم لوگوں نے اللہ کے صفاتی ناموں میں العلیم ایک نام پڑھ رکھا ہے اور اس کی صفات سے آپ بخوبی واقف ہیں. العلیم جو ہے نا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم نے بنی آدم نے جب الست میں کوئی عہد لیا تھا، امانت اٹھائی تھی، تو یہ بھی اللہ کے علم میں تھا کہ ہم جتنی بھی مخلوقات ہیں جب یہ عہد اور امانت پیش کریں گے تو صرف انسان ہی اٹھائے گا. یہ بھی اللہ کے علم میں تھا کہ اللہ کے العلیم ہونے کی جو صفات کی وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے جو ابھی تک کے انسان ہیں یا جو آنے والے انسان ہیں، جب وہ قدر کے تھرو یا اپنے کسی بھی وجہ سے اپنی قضا کے تھرو وہ جب جنت اور جہنم کا ایفرٹس کریں گے اور اس کا جب رزلٹ نکلے گا تو وہ بھی اللہ کے علم میں آلریڈی ہے. تو العلیم کے تھرو قضا اور قدر تو نلیفائی ہو جاتا ہے، مطلب اس کی ویلیو نہیں رہتی ہے. انسان کے لیے صرف وہ ایک ایز اے ٹول ہو جاتا ہے کہ تمہارے پاس فری ول ہے، یہ تمہیں ایک ٹول دیا گیا ہے دنیا میں خود کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے.
ادروائز تو تم وہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ڈیفائن کر رکھا ہے تمہارے لیے، کیونکہ وہ تو العلیم ہے، سب جانتا ہے تمہارے بارے میں. لیکن اسما آپا اگر یہ ہے، اگر ایسے سمجھنا ہے ہمیں، تو پھر دو سوال آتے ہیں میرے ذہن میں. اف دیٹ از دا کیس، تو پھر ہمارے لیے ججمنٹ کیوں ہو رہا؟ تو یہ تو پھر انفیئر ہو گیا ہمارے لیے کہ ہم تو ڈیسائیڈ نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کر تو رہے ہیں. پھر اگر ہم یہ اس چیز کے اوپر بلیو کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جزا اور سزا کا دن قائم ہو، ٹھیک ہے، آپ کی بات مان رہے ہیں، اور یہ دنیا ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، تو پھر العلیم کو ہم کس لیول پہ لے کے جا کے سمجھیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قدر اللہ تعالیٰ نے ہی تو ڈیفائن کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی قدر کو پہلے سے جانتے تھے. مطلب وہ تو انہیں فکس کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر رہے، یہ ہم پہلے ہی ڈیسائیڈ کر کے رکھ چکے ہیں قدر میں، یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے. تو وہ انہوں نے ریٹن فارم میں جو کہنا چاہیے کہ جی جی جی، تو وہی میرا اللہ سوال تعالیٰ ہے. کیا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، کیونکہ ان کے علم میں ساری چیزیں ہیں، فیوچر Exactly. انفارمیشن یہی میرا سوال ہے، یہی سوال ہے خالی. یہ مطلب کوئی نیگیٹو فارم میں نہیں ہے سوال، یہ پازیٹیو فارم میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی اپروپریٹ سالڈ آنسر ہو ریشنل لیول پہ، جو سمجھ آئے مجھے کہ ہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم قضا اور قدر کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جس طرح ابھی آپ نے ایکسپلین کرا، جی تو پھر العلیم کو ہم کس لیول پہ سمجھیں گے؟ اور اگر العلیم کو ہم اس کی ڈیپتھ میں سمجھ گئے، اس کی ٹرو ویلیو کے ساتھ، اس کی ٹرو میننگ کے ساتھ، تو پھر قضا اور قدر کوئی مطلب ویلیو نہیں رکھتے اس کے سامنے. اور وہ اگر ویلیو کر بھی دیں گے تو پھر ہم فری ول کو صرف ایک کھلونا، ایک ٹوائے کی طرح ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مطلب ہم چاہ بھی نہیں سکتے کہ ہم چاہ رہے ہیں. نہیں میں آئی سسٹر اسما، میں جواب دے دوں، مطلب مبارک بھائی بھی الاؤ. شاگے کو ایڈنشن. جی جی گو اہیڈ جی شاہزہ. دیکھیں، قضاء اور قدر جو ہے نا، میں نے بھی پہلے بہت بار پڑھا، اور مجھے نا شروع کے 4-5 بار میں تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا وہ چیپٹر کبھی بھی. پھر میں نے ایک بار ایک سیشن بھی اٹینڈ کیا، تو میں نا جو اس سے جو مجھے سمجھ آیا نا، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹارٹنگ میں جو آپ نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ قضاء اور قدر مطلب اس کا مطلب کیا رہا ہماری فری ول کا والا، تو میں یہاں سے اسٹارٹ کرتی ہوں. پھر یہ والا جو العلیم والا نا، یہ والی چیز بھی انشاءاللہ اس میں آ جائے گی. دیکھیں، جب بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے نا، اس کو اگر ہم کسی بھی ایکشن کو، اس کو اگر جیسے کچھ چیزیں تو ہمارے اس میں ہے ہی نہیں، وہ تو ہمیں آلریڈی پتا ہے، ہماری ہائٹ یا ہمارا آئیز کا کلر، کس فیملی میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ سب ایک الگ، وہ تو ٹوٹلی ہو گیا قضا. ٹھیک ہے، اب جو ہم فری ول والی بات کرتے ہیں، تو جو ایکشنز، تو ہم کسی بھی ایکشنز کو اگر ڈیوائڈ کریں تو ہم اس کو 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جیسے فرسٹ انٹینشن، سیکنڈ انیشیشن، اس کو شروع کرنا، تھرڈ ایگزیکیوشن، اینڈ فورتھ ریزلٹ. اوکے، تو جو فری ول ہوتی ہے نا، جیسے مبارک بھائی نے کہا کہ تھوڑے ٹائم تک رہتی ہے، تو تھوڑے ٹائم کو میں اب بتاتی ہوں وہ تھوڑا ٹائم کیا ہوتا ہے. کہ ایکشن کی انٹینشن جو ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک، کہ میں یہ چھری کا یوز کیوں کر رہی ہوں، وہ انٹینشن میری ہے، کسی کا قتل کرنے کے لیے یا سبزی کاٹنے کے لیے، واٹ ایور، تو یہ انٹینشن میری ہوئی. ٹھیک ہے، پھر انٹینشن تک پر بھی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، انیشیٹ کر رہی ہوں، تب اس کا یاد ہے جو ساری پھر حدیث آتی ہیں کہ گناہ کرتے ہیں اور ثواب کرتے ہیں، وہ سب اس پہ وہاں پہ جج ہونا شروع ہوتا ہے انیشیٹ کرنے پہ. ٹھیک، پھر انیشیٹ کرنے پر بھی کئی بار ہوتا ہے کہ ہم رک سکتے ہیں کسی چیز سے. لیکن تھرڈ چیز ہوتی ہے ایگزیکیوشن، کہ اب میں نے گولی بھی چلا دی کسی کے اوپر، یا میں نے چھری بھی اس کو اس کے اندر مطلب ڈال دی، ٹھیک، تو میں نے ایگزیکیوٹ کر دیا. تو ایگزیکیوشن تک میرا سوال ہے. اب ریزلٹ یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بندہ اس سے مر جائے گا یا پھر وہ بچ جائے گا. ٹھیک، تو اگر ہم ہر اس طرح سے اگر ایکشنز کو دیکھیں گے، تو یہ اسٹارٹنگ کے جو 3 پارٹ ہے نا، انٹینشن، انیشیشن اور ایگزیکیوشن، یہ 3 پارٹس پہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے، مطلب ہماری فری ول ہے، ہم جیسا چاہیں اس کو اس طرح سے کریں. اور رزلٹ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے وہ جو قدر ہوئی کہ مطلب وہ بچ گیا، کوئی زندہ ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں اس کی جان آئی بچی، جو بھی واٹ ایور، کسی نے کچھ پلان کیا، کچھ ان پلان کیا، تو رزلٹ کیونکہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اس طرح سے وہ قدر ہو گئی کہ ہاں اللہ کی طرف سے قضا ہے. اب یہ جو چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے، رائٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اب کیا ہو رہا ہے سسٹر اسما کہ ایز جو ویزیبل جو ہمارا اسپیکٹرم ہوتا ہے، کہ ہم کسی ایک جیسے وبگیور کی رینج ہے، وبگیور ہے، وی نو آل دا کلرز آف دیز اسپیکٹرم، بٹ وی ڈونٹ نو آفٹر وائلٹ کلر کے بعد جو آ رہا ہے الٹرا وائلٹ، وی آر ناٹ ایبل ٹو سی، بٹ وی نو دیٹ ایگزسٹ. ٹھیک،
اسی طریقے سے وبگیور کے اینڈ میں جب یہ ریڈ آ رہا ہے تو اس کے بعد ہے انفرا ریڈ. وی نو کہ انفرا ریڈ ہے بٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو سی, مطلب ود آور ایسے آئیز, ٹھیک ہے, نیکڈ آئیز, بٹ وی نو دیٹ دے ایگزسٹ. اسی طریقے سے ساؤنڈ کا ہمارا اسپیکٹرم ہوتا ہے کہ 20 ہرٹز سے لے کے 20,000 ہرٹز تک وی آر ایبل ٹو ہیئر. بٹ یہ جو یہ ہوتے ہیں ڈاگز ہوتے ہیں یا ہین ہوتی ہے, کاک ہوتی ہے, اور یہ جو ڈونکیز ہوتے ہیں, تو ان کا اسپیکٹرم اور اس کے علاوہ بھی وہ سن سکتے ہیں. تو اٹ مینس دیر آر تھنگ بٹ وی آر لمیٹڈ, ہم لمیٹڈ ہیں, ہماری سائٹ, ہماری بصارت اور ہماری ہیئرنگ, ٹھیک. سیم وے میں اللہ سبحانہ جو العلیم ہے نا, اس کو ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے کہ وہ کس ٹائپ کے العلیم ہے ہمارے اس مائنڈ سے, کہ اللہ کا علم ہونا کتنا ہو سکتا ہے. تو اللہ العلیم ہے, دیٹ ڈزنٹ مین کہ اللہ کا علم ہمارے انٹینشن, انیشیشن یا ایگزیکیوشن کو انٹرفیئر کرے گا. He knows what I am going to do, but he is not going to interfere in my intention or execution of my action. میرا جو بھی ایکشن ہوگا نا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. وہ چاہے جانتے ہوں گے اپنے علم سے کہ کیا ہونے والا ہے, بٹ تب بھی ان کی کوئی سی بھی پاور یا ان کا کوئی اینجل یا ان کی کوئی سی بھی چیز اس میں نا میرا عمل دخل نہیں کرے گی. وہ میں اپنی فری ول سے ہی لوں گی, یہ تینوں جو اسٹیپ لوں گی. تو العلیم ہونے کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ وہ میرے ایکشن میں انٹرفیئر بھی کریں گے یا اوور پاور کر لیں گے, ورنہ فرشتے اور ہم میں سے فرق ہی کیا رہے گا. تو اسی لیے یہاں پہ فری ول ہے اور بے شک ہے, اور ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے علم میں وہ چیز ایسی کتنی ہے اور کہاں تک ہے, مطلب کس لیول پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سمجھ, مطلب اس کو مطلب جان, مطلب اللہ تو سب کچھ جان رہے ہیں نا, تو بٹ ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ کون کون سے اسپیکٹرم میں. بٹ ایز فار از, جہاں تک ہمارا ایکشن اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے نا, تو اللہ اس میں عمل دخل نہیں کرتے جہاں تک اللہ نے ہمیں فری ول دی ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی تو تمہاری فری ول ہے, اسی لیے تو ہم پھر فرشتوں سے بھی اوپر ہے نا, اس لیے تو فرشتہ میں سجدہ کر رہے ہیں کہ فری ول ہے, اور ہمارے ان 3 اسٹیپس کو ہم خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, انٹینشن, انیشیشن, ایگزیکیوشن, پھر رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو بس اسی طریقے سے ہی از علیم بٹ ہی از ناٹ گونا انٹرفیئر وتھ آور ایکشن, دیٹس اٹ. اور ہمارا ٹیسٹ بس اتنا ہی ہے, پھر انشاءاللہ جو بھی ہے ڈیپتھ والا ہم آخرت میں جانیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر, بہت اچھا آنسر تھا. اسی سے ریلیٹڈ آپ اسی بات کو اور اچھے سے سر جی تھوڑا سا اس کو کریٹیکل تھوڑا سا کیجیے, میرا سوال اسی میں آ گیا. ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ 3 چیزوں میں آپ کو انٹرفیئر نہیں کرے گا, اوکے. اب میرا سوال ہے کہ بھی ہم لوگوں نے دعا کی بات کری کہ دعا از دا ویپن آف دا مومن, ٹھیک ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں, سپوز کیجیے ہم کیوں برے عمل کی طرف جائیں, میں کوئی اچھا ہی عمل کر رہے ہیں, اس میں میرا انٹینشن بھی ہے, اس کا میرا انیشیشن بھی ہے, اور اس کے بعد میرا ایگزیکیوشن بھی ہے, اور فائنلی کیا ہو رہا ہے, رزلٹ اللہ کے اختیار میں. اب جب ہم نے اس کی نیت کری اور اس کے لیے اللہ سے مدد کی دعا کری, اور اس عمل کے اچھے ہونے کی, احسن عمل ہونے کی دعا کری, تو وہ دعا اللہ کے حکم سے, اللہ کے علم سے, ان کے اینجلز کے تھرو میرے پاس انٹرفیئرنس آ رہی ہے, تبھی سے مجھے پروٹیکشن مل رہا ہے, تبھی سے میرے اس عمل میں خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے, تبھی سے میرے جو ہرڈلس ہیں وہ مجھ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہاں تو آئے گی نا انٹرفیئرنس رزلٹ میں, کیونکہ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. آپ کی انٹینشن میں کا انٹرفیئرنس آئی, آپ کے ایگزیکیوشن میں کا انٹرفیئرنس آئی, آپ نے ایگزیکیوٹ کر دیا, دعا مانگ لی ہے, اب رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. ہم وہی بات آپ سے کریں, یہ تو ایک خیر والی بات ہوئی نا. اب اسی میں آپ نگیٹو اس میں چلے جائیے. جو بھی بندہ, سپوز کیجیے بھی آپ نے چھری کا ایگزامپل دیا تھا, وہ چھری لیتا ہے اور اس کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ ہم سپوز کیجیے سبزی ہی کاٹ رہے ہیں, اچھا ہی لے لیتے ہیں, سبزی ہی کاٹ رہے ہیں, لیکن ویپن تو ہے نا وہ, اور اس نے جو ہے نا بسم اللہ کیا اور چھری سے اپنی سبزیاں کاٹنا اسٹارٹ کری, اور ایکسیکیوٹ کرنے کے بعد لاسٹ میں کیا ہوا, اس کی انگلی کٹ گئی. ٹھیک ہے, وہ سبزی کاٹ رہے تو اس کی انگلی کٹ گئی, اب رزلٹ تو اچھا نہیں آیا, ہاں تو سبزی آدھی. یہ جو رزلٹ ہے اس میں آپ کے اکارڈنگ جو 3 مرحلے کراس کیے ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کیا. ہاں اب تو اس بندے کا جو نقصان ہوا اس عمل کے دوران, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو ظالم نہیں ہوں, تو ظاہر ہے اللہ کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھا جو اس پہ ظلم ہوتا, وہ صحیح سے پرفارم نہیں کر پایا, اس لیے اس کی انگلی کٹ گئی, مطلب اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. کریکٹ. آپ نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 ایگزیکیوشن تک آپ کو فری ول دیتا ہے اور رزلٹ اپنے اختیار میں رکھتا ہے, تو ہمارا یہ سوال ہے کہ جب اس کو پتا ہے کہ پہلے سے رزلٹ کیا ہوگا, تو وہ فری ول کہاں ہوئی؟ تو فری ول ہوئی نا, تو ہم چاہے اچھا عمل کریں ایگزیکیوشن کی غلطی تو اور آپ کی بسم تھی اللہ نا. پڑھ کے کریں, اور چاہے ہم غلط عمل کریں اور کوئی بھی اللہ کی شامل حال مدد نہ لیں. ظاہر سی بات ہے, چور اچکے چوری کرتے تو بسم اللہ کر کے تھوڑی نہ کرتے ہوں گے,
وہ جو بھی ان کے اپنے ارادے ہوں گے وہ اس کے اسٹریٹجیکل کرتے ہوں گے. تو لیکن رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ پولیس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں کہ اللہ نے رزلٹ ان کے لیے کچھ اور منتخب کی, پھانسی ہو جاتی, وہ مر جاتے ہیں. یہاں پہ اور بات یہاں اکاؤنٹیبلٹی کی ہے نا, اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے. جو 3 چیزیں ہیں اس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اور جو آپ فری ول کہہ رہی ہیں نا, تو ریزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے, رائٹ. تو اب آپ بتائیے ایگزیکیوشن میں غلطی کس کی تھی جس سے چھری سے ہاتھ کٹا؟ ایگزیکیوشن میں غلطی ہماری تھی, ٹھیک. اب اللہ کے ہاتھ میں رزلٹ تھا, چاہے تو کئی بار غلطی سے نہیں بھی کٹتا ہے, اور بہت ساری بار آپ کا ہاتھ نہیں بھی کٹتا, اور بہت ساری بار کٹ بھی جاتا ہے. تو بس رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں تھا, اب اس میں کیا خیر تھی یہ ہمیں نہیں پتا, ٹھیک. کیا پتا درجات بلند ہو رہے ہوں, ایسی بخار بھی آتا ہے. تو میں وہی کہہ رہی ہوں, رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں, بٹ ایگزیکیوشن کا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ہماری ہے. ایگزیکیوشن تک اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہے, کہاں عمل دخل میں. تو پھر اگر آپ ایسے کہیں گے نا تو پھر تو ہر چیز مطلب رزلٹ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو obviously اینڈ آف دا ڈے تو وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے نا. بٹ فری ول تب بھی ہماری ہے. اللہ کا علم ہونا کہیں سے یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو روکتا ہے. برے خیال آنے سے یا اچھے خیال آنے سے یا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے سے اللہ ہمیں نہیں روکتے کبھی بھی. مطلب اس طرح سے, مطلب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اوور پاور کر دیتے ہیں. کسی کا کوئی خون کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اللہ اوور پاور کر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. رزلٹ لیکن اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ بم گر کے کتنے لوگوں کو مارتا ہے, کتنوں کو نہیں مارتا. بٹ ایگزیکیوشن تک وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور اسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہے, اور اسی لیے آخرت ہے, اور اسی لیے پھر ہمارا پورا اکاؤنٹ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورہ محمد میں فرمایا کہ کوئی بھی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتی جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے, تو اس سے یہ اندازہ تو مل رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انٹینشن اور اس کے عمل اور ایگزیکیوشن سارا کا سارا بنی آدم خود کرے, مطلب ایز اے قوم وہ مخاطب کرے, مطلب انڈیویجول کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہاں پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فری ول دی ہے تو آپ اس فری ول کا استعمال کریں, کریکٹ. تو اور ایگزیکٹلی تبھی تو قرآن ہے کہ فری ول دی ہے, جی اور جی اب اس جی کے حساب سے گائیڈنس پہ چلیں ہم. تو تبھی تو بدر میں جی آتے ہیں نا فرشتے. اگر ہم آج بھی واقعی اسی پوری نیت سے سب سیکریفائس کر کے کریں گے تو وہ آج بھی مدد آتی ہے, میریکلز ہوتے ہیں جو بالکل انڈیویجل بالکل. لائف میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور گروپ میں بھی دیکھتے ہیں. جی نائس, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک شادیہ. اٹس ریئلی گڈ ایکسپلینیشن. ایگزیکٹلی وہی چیز نا میں بھی ریپیٹ کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے سب کچھ ایکسپلین کر دیا. تھینک یو ویری مچ. کے نالج میں نا جس طریقے سے آپ نے سب کیا تھا, دیٹ واز دا پوائنٹ ویئر ایکچولی یو ڈسٹنگوشڈ دا ریئل کانسیپٹ. اگر سے وہاں پر آپ ڈسٹنگوشن نہیں کرتے تو انسانوں پھر سے اسی کمپلیکس ایک لوپ میں نا پھر سے اسی کے اندر چلتے ہیں. کیونکہ یہ والی ڈبیٹ نا اصل میں معتزلہ احمد بن حنبل کے درمیان بھی ہوئی تھی ایک دفعہ. تو معتزلہ کا مطلب آپ کو علم سے پتہ ہے کہ وہ قرآن کو مخلوق کہا کرتے تھے, اور اللہ کے پاس جو صفت ہیں سننے کی, دیکھنے کی, اور اللہ تعالیٰ کا علم, یہ تمام سب چیزیں جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ وہ انسانوں کی ہی طرح ہے ان کے پاس, اللہ تعالیٰ کے پاس. اوکے, تو یہ مطلب نا ان کا عقیدہ تھا, یہ ان کا بلیف تھا معتزلہ کا. احمد بن حنبل جو ہیں ان کو یہی چیز کو ایکسپلین کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. اوکے, لیکن اس طریقے سے یہ چیز کمپریہینڈ کرنا یہ انسان کے لیول کی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے لیکن وہ انسانوں کے علم کی طرح نہیں ہے بالکل بھی. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ انکمپاس کرتا ہے تمام سر یونیورس. اوکے, تو یہ والی ڈبیٹ نا بہت پرانی ڈبیٹ ہے, مطلب اس ناٹ سمتھنگ نیو. بہت ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مخلوق ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کا کلام. اس کے اوپر نا پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یس یس یس, دی گرل اپنی ہینڈ ریز کیا. جی, دی گرل آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو سسٹر کیا نام ایکسپلین, ہے آپ کا؟ میرا نام نورین. نورین, جی. یس سر, میرا ایک کوشچن تھا. یہ جو سسٹر ابھی ایکسپلین کر رہی تھی
کہ انٹینشن اور انیشیشن وغیرہ، تو یہاں پر تو انٹینشن میں بھی انٹرفیئر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. مجھے اس طرح ڈاؤٹ آ رہا ہے کیونکہ میں نے ایک آیت پڑھی کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، مطلب آپ نہیں چاہ سکتے اس کے، آپ نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہاں پر انٹینشن میں بھی انٹرفیئرنس ہو رہا ہے پھر تو لگتا ہے. Okay, that's a good question. میں آنسر کروں گا. Let's start the answer. نہیں غور بھائی آپ کریے، بٹ فرسٹ آئی وانٹ ٹو نو دا ورڈ، دا عربک ورڈ وچ از یوزڈ ان دا آیا، کیونکہ چاہنا تو جسٹ اے ٹرانسلیشن جس کو ہم اپنی چاہت یا اپنی انٹینشن سے جسٹ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. وی شوڈ گو ٹو دا عربک ورڈ، وہاں پہ کیا ایگزیکٹلی ہے. ورڈ وہ ورڈ ہے شاء، انشاء اللہ میں جو شاء آتا ہے نا وہ ورڈ ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ والا شاء، منشاء جس سے نکلتا ہے. گیو می سم ٹائم، آئی ول گیٹ بیک ٹو یو انشاءاللہ. ہم بتا سکتے ہیں آپ کو یہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ ہے یہاں پر. اگر آپ اس کا ترجمہ کر دیجیے تو یہاں پہ مضارع تشاؤون، شاء کو تشاؤون جمع میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے واو پہلے جو والے ہے، آیت میں جی جی مسئلہ میں رکھا. جی اس جی سے جی پہلے یہ والے آیت صورت میں پڑھی اور اس کے بعد کی یہ والی صورت جو آیت. تقویر کی آیت نمبر 29 ہے. صورت تقویر کی آیت نمبر 29 ہے. پڑھے آگے پیچھے پڑھے تھوڑا سا. جی اس میں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اس کے آگے پیچھے پڑھے مطلب پورا پیج کے اکارڈنگ. ایک منٹ کی پیج ہے. جہاں سے مطلب نا وہ اچھا سینس کے کانٹیکٹ شروع ساتھ. ہو رہا ہے. اچھا ایک سیکنڈ آپ مجھے 2 منٹ دیں. یہ ہے اس کے پہلے جو ہے وہ یہ ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، یعنی کہ جو چاہے تم سے کہ سیدھا چلے. اگر تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، یہ اس کے پہلے کا ہے. اور اسی میں آگے جو اس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے، کیونکہ اس میں رب العالمین کا استعمال ہوا الفاظ میں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ پوری آیت ہے. اور یہیں پر ہی تقریر ختم ہو جاتی، مطلب لاسٹ 2 سیکنڈ آیات ہے جو ہم نے پڑھی ہے. اور اس کے پہلے اگر ہم اور چلے تو اِنَّ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ نہیں ہے وہ مگر نصیحت تمام جہانوں کے لیے. مطلب جو بھی اس کے پہلے بات ہوئی ہوگی اس میں کہا گیا ہے کہ سارے جہان والوں کے لیے تو ایک نصیحت ہے. اور اس کے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا کہ پھر تم کدھر چلے جا رہے ہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو بات تو سسٹر نے بالکل صحیح پوچھی، یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے تھے. پہلا ہی اسٹیپ انٹینشن کا ہوتا ہے، اور ہم پہلے ہی اسٹیپ میں یہ سمجھ رہے ہیں اس قرآن کی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم چاہ بھی نہیں سکتے، مطلب انٹینشن بھی نہیں لا سکتے اگر میں نہ چاہوں. تو اختیار کہاں رہ گیا؟ اب آپ ایکسپلین کریں گے. تو پھر شیطان کے جو وسوسے سے آتے ہیں، پھر وہ تو پاور تو وسوسے سے ڈالنے کی پاور تو شیطان کو بھی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ ایک نیک بندوں پر اللہ کی وحی اترتی ہے، اور شیطانوں پر جب میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، جب وہ میرے ذکر سے غفلت برتتے ہیں، تو پھر میں ان پہ شیطان چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ شیطان بھی اپنی وحی چھوڑتے ہیں اپنے بندوں پر. مطلب جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں ان پر شیطان کی وحی اترتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا اما شاکرا و اما کفورا، کہ چاہو تو مجھے مانو اور چاہے تو میرا انکار کر دو. مطلب زبردستی کوئی نہیں ہے، یہ فری ول کی آیت ہے جسے ہم بہت عرصے سے سمجھتے ہیں، اور اگر یہ آیت آپ کوٹ کرتے تو اس سے ایگری بھی کرتے ہیں. بات تو سمجھ آ گئی آپ کی، لیکن کیا آپ اس سے نا کنکلوژن کیا نکال رہے ہیں؟ کیا سوال آپ نے مطلب اسے بنا رہے ہیں؟ سوال بالکل سمپل تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو فری ول دی ہے تو پھر اس آیت کو ہم کہاں ریکگنائز کریں؟ یہ بالکل صحیح کوشچن پوچھا ہے ہماری دا گرل نے، اور وہ بھی دلیل کے ساتھ ہے. تو آپ بات دلیل کے ساتھ دیجیے. مطلب بھائی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ فری ول کہاں ہے؟ پھر ہماری تو انٹینشن، ہماری چاہت پہ بھی تو اللہ کا حق ہے. مطلب اللہ ہی چاہ رہے ہیں تو ہی ہم چاہ رہے ہیں کچھ اچھا یا برا، ورنہ تو فری ول کہاں ہے پھر؟ یہ کہہ رہی ہیں. تو آئی تھنک آپ نے اس کا آنسر آلریڈی کر دیا ہے. اب یہ چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے یہ؟ مطلب جو ورڈ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے تو عربک کا ورڈ کیا ہے؟ ناؤن ہے یا ورب ہے؟ کیا ہے؟ یہ مضارع ہے، ورب ہے. ہاں ورب ہے. سمجھے تھوڑا سا آپ؟ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ مجھے اس کا کیا جواب سمجھنا ہے، کیا جواب دینا ہے. ہم سوال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سب لوگ کریٹیکلی تھنک کریں اور سب لوگ اپنی طرف سے اس کا جواب دیں، اور یہ زیادہ مفید لیکچر بن جائے ہم سب کے لیے. بھی ہے میں نا اور رسول ہنٹ کر رہا ہم ہوں، اس پہ نہیں میں نا ہنٹ کر رہا ہوں ایک منٹ، میں بس ہنٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جیسے نا ابھی شاہدہ نے بتایا کہ انٹینشن، انیشیشن اور ایگزیکیوشن، یہ تین الگ الگ جو فیسز ہیں ایک ایکشن کے. وہاں پر آپ کو ہنٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اصل میں جو سوال کیا ہے وہ چاہت کا، یعنی کہ آپ تھاٹ سے ریلیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. تھاٹ از ناٹ ریئیکشن. اوکے، آپ جس چیز کی اور میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ ایکشن کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو ہنٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا، اور آپ سوچیں، آپ کو کلیئر ہوتا ہے تو سمجھیں، ورنہ پھر اس کے بعد ہم اس کے بعد آگے ڈسکشن کنٹینیو کریں. بھائی اگر کسی کو اس میں ابھی بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو بتائیں. دیکھیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، شاید مسند احمد کی، آئی تھنک، کیا پتہ نہیں، جی شاید یاد نہیں ہے. حدیث تو ہے اس سے ریلیٹڈ. اگر ہم آپ کو حدیث سے بات نہیں کریں گے، ہم سمپل ریشنل تھنکنگ سے بات کرتے ہیں. ایک یہ حدیث قدسی تو ایک آلریڈی موجود ہی ہے جس میں اللہ یہ امام غزالی نے بھی اسے کوٹ کیا ہے اپنی بک میں، اور انہوں نے بہت فیمس ان کا کوٹیشن بھی ہے یہ. اور ان سب چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا، جب فرشتے سے کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ فرشتوں کا جو درجہ ہے وہ انسانوں سے کمتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کون سے انسان ہوں گے؟ جو اللہ کے بندے ہوں گے. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات اور تمام مخلوقات پیدا کی ہیں، تو وہ تمام کائنات اور مخلوقات اگر ہم بریلویوں کی نظر میں دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں، ایک فرقے کا نام اس لیے لیا ہے کیونکہ وہ خاص اس ڈائلاگ کو انورٹڈ کاما کلوز کر دیے، اس میں بولتے ہیں کہ یہ تمام کائنات ہمارے نبی کی خاطر بنی ہے. لیکن وہ یہ بات اس لیے بولتے ہیں کیونکہ سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ شخصیت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کہ ہر وہ بنی آدم جو تخلیق کیا گیا ہے وہ اسی درجے پہ فائز ہو، مطلب وہ اپنے اعمال سے، اپنے انٹینشن سے، اور وہ اتنی اچھی بشر بن جائے کہ تمام کائنات اسی کے لیے ہی، اسی کی خدمت کے لیے تخلیق کی گئی ہے، یعنی کہ بنی آدم کے لیے تخلیق کی گئی ہے. لیکن کیونکہ وہ ہر انسان تو اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے
کہ آسن تقویم کی اس آیت کو کمپلیٹ کر سکے، لیکن ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کمپلیٹ کیا ہے. اس لیے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بنی ہے، مطلب انہی کی وجہ سے بنی ہے. تو اصل میں بات تو یہی سچ ہے کہ اگر آپ سے یا ہم سے آج جبرائیل امین بھی یہ کہیں علیہ السلام، جو فرشتوں کے سردار بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اتنا بڑا مرتبہ بھی ہے، اور پھر بھی وہ اگر ہم سے کہیں کہ آپ مجھ سے ایمان تبدیل کر لیجئے، تو شاید نہیں کریں گے ہم اور آپ میں سے کوئی بھی راضی نہیں ہوگا اپنا ایمان تبدیل کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ہمارے آدم علیہ السلام کو ان سے بھی بولا گیا تھا سجدہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ول ہے کہ ہم چاہیں اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم چاہیں تو اللہ کو مانیں اور چاہیں تو ان کا انکار کریں. جبکہ فرشتے بائی ڈیفالٹ ایمانی ہیں، ان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیں اور اللہ کا انکار کریں. یہ ایک بڑی چیز ہے جو ہمارے لیے فری ول بناتی ہے، اور تمام کائنات کی مخلوقات ہماری ہی خدمات کے لیے لگی ہوئی ہیں. اس سے کہ سورہ زاریات شاید ہے، اس میں گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور اس کی خاطر اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں، اور دھواں اڑاتے ہوئے صبح صبح کی ان کی اس میں صفوں میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کا اشارہ کہتے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے مالک کے لیے اسے کیا کرنا ہے، لیکن یہ انسان جو اس کو اس کا مالک بن کر کے اس کو دیکھتا ہے کہ اس کی فرما برداری کتنی ہے، پھر بھی وہ کتنا ناشکرا ہے کہ اپنے اصل حقیقی مالک کو یعنی کہ رب تعالیٰ کو وہ نہیں مانتا اور اس کا شکر گزار نہیں بنتا. تو یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مثالوں سے بھی سمجھایا ہے، مخلوقات کے ذریعے بھی سمجھایا ہے، اور یہ کھلی الفاظوں میں بھی بات آئی ہے کہ انسان کے پاس جو فری ول ہے وہی اس کی درجات کو بلند کرتی ہے. کیونکہ فری ول اس چیز کی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اعمال کیسے کرتے ہیں، فری ول اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں اور یا نہ مانیں. دنیا کی تمام چیزیں نہ ماننے والوں کے لیے بھی کام کرتی ہیں، سورج نہ ماننے والے لوگوں کے لیے بھی نکلتا ہے، اور رزق نہ ماننے والوں کو بھی ملتا ہے، ان کے بھی سارے پلان اور اسٹریٹجیز کام کرتے ہیں. لیکن اللہ کو ماننا اور نہ ماننا یہ اصل میں فری ول ہے. باقی سب چیزیں اللہ کے قانون کے تحت ہی کام کرتی ہیں دنیا میں. کسی بھی دعا سے اور کسی بھی کہنا چاہیے کہ فری ول کی وجہ سے نہ انسان کچھ اچیو کرتا ہے اور نہ کچھ انسان اس کو ہارتا ہے. یہ فری ول سے بالکل باہر کی بات ہے، یہ اصولوں کی بات ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار میں نافذ کر دی ہیں. یہ ہے اصل قدر و قضا. مبارک بھائی، آپ نے جو ہنٹ دی نا مجھے اس سے کچھ سمجھ میں تو آیا. آپ بتائیے مجھے صحیح سمجھ آیا کہ نہیں آیا. ٹھیک، وہ جو یہاں پہ جو شاہ ہے نا اس آیت میں، جو جس کا ٹرانسلیشن ہم لوگ کر رہے ہیں چاہنا، مجھے جب سسٹر نے ابھی بتایا کہ وہ ورب کی فارم میں ہے وہاں پہ، تو ورب تو مطلب ایکشن ہو گیا نا، مطلب یعنی کہ وہ ریزلٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، جب تک اللہ نہ چاہیں یو کانٹ گیٹ دا ریزلٹ. از اٹ سو؟ Yes, exactly. That's how you can translate that. اور جب نا ہم بات کرتے ہیں قرآن کی آیت کی کسی بھی چیز کی نا، مطلب تو پہلے نا ہمیں اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا چاہیے. تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ پیچھے ہی اور سامنے کی آیتیں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے نا، تو سورۃ تکویر اصل میں تمام تر وہ ایونٹس کے بارے میں مطلب نا ذکر کر رہی ہے جو قیامت کے دن جو ہے ہونے والے ہیں. اوکے، اور ان چیزوں کے بارے میں مطلب نا ذکر ہو رہا ہے جس کا کنٹرول جو ہے وہ کمپلیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. سمجھ رہے ہیں سسٹر آپ اس میں شاء کا مطلب آپ نے جو کہا ہے وہ اس رزلٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. سسٹر ورب ہے، آپ نے بولا نا جب کوئی ہاں ایکشن ہو بالکل. چکا ہو ہے نا، تو ایک وہ سیکنڈ، ریزلٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ تم نہیں نہیں نہیں، دیکھیے. ایک میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں نا اس کو آپ غور سے سمجھیے. جو اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وما، اور یہ حرف ہے ما، یہ بھی ایک طریقے کا حرف ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا میننگ ہوتا ہے نہیں کے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ تا جو استعمال ہوا یہ شو کر رہا ہے کہ یہ مضارع ہے. شاؤنا، اونا شو کر رہا ہے کہ جمع کی بات کی جا رہی ہے. اور شاء یہ وہ چیز ہے کہ شے، کوئی بھی چیز، مطلب ایک ذرہ بھی، شے مطلب آپ کے دل میں آنے والا کوئی ہلکا سا خیال بھی. شے کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی، ایک ہلکی سی گزر بھی، ایک پرچھائی بھی، یہ چیز ہوتی ہے شے. کوئی چاہے فزیکل ہو، چاہے وہ آپ کی سافٹ ویئر میں ہو، چاہے فرم ویئر میں ہو، وہ شے ہے. جو بھی ہلکا سا وجود رکھتی ہے وہ شے ہے. مطلب ہوا بھی شے ہے. ٹھیک ہے،
الا مگر ان اس کے اوپر کیا ہے یشاء، یشاء میں بھی پھر یہ مضارع، یہاں پہ تا جو تشاؤنا جو ہم نے پڑھا یہ حاضر کے لوگوں کے لیے ہے کہ جو بھی شے تمہارے سامنے ہے، حاضر والوں کے لیے بات ہو رہی ہے، اور یشاء مطلب غائب کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ بھی مضارع ہے. تو اللہ رب العالمین ہے، تو عالمین انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تمام کائنات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ ہر چیز کا پالنے والا ہے. یہاں پہ رب جو ہے نا وہ رب العالمین، جب ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں یہ وہی والا رب العالمین ہے. تو رب کی تو تشریح آپ کو پتہ ہی ہوگی. تو آپ یہاں پر اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں گی، اور اس کے پہلے والی آیت جیسے کہ مبارک بھائی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی آیتوں سے کنکلوڈ کر کے آپ اس کو دیکھیے، تو آپ دیکھیے لمن کا استعمال کیا گیا ہے، اور لمن سے جب جملہ سٹارٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ واسطے اس کو، یعنی کہ لیے کہتے ہیں جس میں لام سے لی جڑ جاتا ہے اس میں ضروری ہونا چاہیے تھے، شڈ لگا دیتے ہیں کسی چیز میں، اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. اس کو چاہیے کہ ایسا کرے، تو اس کے لیے یا اس کے واسطے سے ایسا ہے. تو پھر شاء کا استعمال ہوا، یہاں پہ کوئی مضارع نہیں ہے، یہ سمپل ماضی کا صیغہ لگایا گیا ہے، فعل ماضی، اور اس کا میننگ بھی وہی ہے کہ چاہے آپ چاہت سے اس کو لے لیے، چاہے کسی چیز سے ریلیٹڈ کے لیے، وہ ایک شے کا نام دیا گیا ہے، کوئی بھی شے. اور من کم جو ہے نا یہاں پہ ضمیر ہے، اور من یہاں پر حرف ہے، تو تم میں سے ان یعنی کہ یا پر، اور یہاں یہ بھی حرف ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ اور آگے آ جائیے، ان کا جو آگے ہے جملہ جڑتا ہوا وہ مضارع پہ ہی ہمیشہ ان آتا ہے، تو یہاں پہ پھر مضارع ہے. یستقیمہ، یستقیمہ سے کیا مراد ہے؟ یا یہاں پر سطح کا جو اس کا روٹ ہے نا، قوم، قیوم جیسے کہتے ہیں، استقام، اس کے راستے مطلب قائم رہنا. وہ قوم کسی راستے پر اگر راہ راست پر چلتی ہے تو اس کا ترجمہ کیا نکل آیا کہ اس کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے، مطلب ارادہ آ گیا نا، یہی آیت آگے جا کے کنیکٹ ہوئی ہے. اور نہیں تم چاہ سکتے، ماں کی میننگ یہاں پر نہیں سے ریلیٹڈ ہے، مطلب کوئی شے کچھ نہیں کر سکتی ہے، الا لگا کے اس جملے کو رد کر دیا گیا، مگر ان یشاء، جب تک کہ وہ نہ چاہے. تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، ایک اللہ. یہ اس کا ترجمہ ہے. تو آپ کہیں سے بھی اس میں جو ہے نا رزلٹ کی بات نہیں کر سکتے، تو رزلٹ تو لاسٹ سٹیج ہے، یہ تو فرسٹ سٹیج کی بات ہو رہی ہے. جی دا گرل کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. اچھا، اس میں اسما نے جو بات کی ہے نا کہ اصل میں تو جو بات ہے، اصل میں جو ارادہ ہے وہ ایمان کا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں نہیں مانتے، اور اس کے علاوہ جو عمل ہے اور جو عملیات اور ریزلٹس وغیرہ وہ سارے ان اصولوں پہ بنیاد رکھتے ہیں، ان اصولوں کے مطابق ہوں گے ریزلٹس جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار میں نافذ کر دیا. یہ مطلب فوکل پوائنٹ لگ رہا ہے مجھے، جو کہ سب سے زیادہ صحیح اسٹیٹمنٹ ہے. کہ اگر ایسا ہوا، اگر وہ انٹینشن پہ لے رہی ہیں اس آیت کو، تو بھائی اگر کوئی یہ بننا چاہ رہا ہے تو اس میں اس کے گناہ ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، جو چاہے وہ چاہے. میں مرتد ہونا چاہ رہی ہوں تو میری غلطی نہیں ہے. نان مسلم شادیاں کر رہے ہیں آپس میں، مطلب مسلم نان مسلم سے کر رہے ہیں، اس کی انٹینشن بھی رکھ رہے ہیں، تو ان کی غلطی نہیں، کیونکہ ہر چیز جو اللہ چاہ رہا ہے وہی ہو سکتی ہے، تم کو چاہ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ تو بالکل پورے عقیدے سے خطرناک طریقے سے ٹکرائے گی اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ، تو مطلب ہر چیز ہی الٹی ہو جائے گی پھر تو. آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب کوئی بھی انسان کچھ بھی چاہ رہا ہے، کچھ کسی بھی چیز کی انٹینشن کر رہا ہے، تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ، تو پھر یہ کیسے ہوگا اگر ہم اس طرح سے لیں گے تو. So Asma Derakan, what's your take on this? سسٹر آپ ناراض مت ہوئیے، ہم آپ کے فیور سے ہی بات کر رہے ہیں، مطلب آپ کی سائڈ پہ ہی ہیں، بس ہم یہ چاہ رہے کہ رزلٹ تک پہنچے ہم. میں لٹرلی سوچ رہی ہوں اگر میں سائل کو ایسے لیا جائے تو پھر تو سب کچھ سوری
مطلب مجھے ہنسی ذات آ رہی ہے، بہت غصے میں لگ رہی. ارے ہم کوئی نعوذ باللہ قرآن کے اگینسٹ نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہو. ارے نہیں ہم نہیں، سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں. ہم چاہ رہے تھوڑا ڈسکشن اچھے سے، اور اسی لیے ہم بار بار کوشچن رائز کر رہے ہو. کوئی بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص جب تک اللہ نہ چاہے، تو اس لیے میں اس کو ریزلٹ میں اس میں لے رہی ہوں. کیونکہ اگر انٹینشن کے اس میں لیا تو بھائی میرا تو قیدا پورا ختم. میں تو مطلب کہ کچھ غلط کرا ہی نہیں پھر تو، نہ میں نے کچھ غلط سوچا کبھی، کیونکہ سب کچھ اللہ کی کرنا. یس وَإِمَّا کفورا، یہ اصل میں فری ول کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، نہ کہ یہ والی آیت. کیونکہ یہ دا گرل نے کوٹ کی تھی نا یہ والی آیت جو ابھی ہم لوگ جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، تشاء والی. تو یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی انسان کی لکھی ہوئی تو ہے نہیں، تو اس کو ہلکے میں نہیں لے سکتے. تو انسان کے اندر کبر نہ موجود ہو اور وہ یہ نہ سوچے کہ میرے عمل کی وجہ سے یہ ہوا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ جو ہے نا کہ اللہ نہ چاہے تم نہیں چاہ سکتے، یعنی کہ اس نے ہی چاہا ہے کہ قدر میں ایسا ہو، اس لیے تم نے ایسا چاہا ہے. مطلب وہ جو قدر ہے نا، وہ رزلٹ جو نکلنا ہے اسی کے اوپر بیسڈ ہو کر کے ہمارے کمپاؤنڈس آپس میں ری ایکشن کرتے ہیں. یہ ہے اس کی اصل بات، کہ اللہ کا علم اتنا پرفیکٹ ہے، ان کا جو اندازہ ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے جسے ہم قدر کہتے ہیں. وہ انہوں نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ رزلٹ آنے کے لیے کس کمپاؤنڈ کی ضرورت ہوگی. مطلب ایک کیمسٹری اگر کسی نے پڑھی ہو تو میرا ٹرم سمجھ لے گا کہ جب ہمیں کوئی رزلٹ چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہے اس میں کون کون سے کمپاؤنڈ اور کون کون سے کیٹالسٹ اس میں ورک اور ریئیکٹ کریں گے تو ہمارا یہ کمپاؤنڈ ریڈی ہو کے مجھے ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں رزلٹ. اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کیونکہ جو رزلٹ جانتا ہے اس کو یہ پتا ہوگا کہ کمپاؤنڈ کون سے یوز ہو رہے ہیں. تو یہاں پر یہ آیت تشاؤنا یہ سگنیفائی کرتی ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو تو ہرگز اس گمان میں نہ آ جانا کہ یہ تمہاری قدر کا نتیجہ، مطلب تمہاری قضا کا نتیجہ ہے، مطلب تمہارے عمل کا نتیجہ ہے. یہ تمہارے عمل کا نتیجہ نہیں ہے. ہم نے ہی چاہا تھا کہ تمہاری قدر میں ایسا ہو، اس لیے تم نے یہ سب چنا ہے. یہ چننا تمہاری فری ول ہے. لیکن یہ سب چننے کے بعد جب تم نے رزلٹ نکالا ہے تو تمہارے پاس ایک چوائس ہے کہ یہ سب کچھ پانے کے بعد تم کیا کرتے ہو. تم مجھے پہچان پاتے ہو یا میرا انکار کر دیتے ہو. مجھے کنفیوژن ہے. کس کو کنفیوژن ہے؟ اچھا ابیرا جی بتائیے. ہاں اشر کچھ کہنا چاہتا ہے. پہلے ابیرا آپ بات کیجیے. یہ پہلے اشر کو بولنے دیں. جزاک اللہ خیر. میں پوچھ رہا ہوں کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ اس کے اکارڈنگ ہم لوگ ٹیسٹ ہوں گے، اور عمل کرنے کے لیے ہم فری ہیں. لیکن عمل جو ہوتے ہیں، اعمال سارے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہماری سوچ پر، اور سوچ مطلب انٹینشن پہ، اور انٹینشن خیال پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو خیال کس کے کنٹرول میں ہے؟ اور پھر مطلب آن دیٹ نوٹ آپ ہدایت کو کس طرح ایکسپلین کریں گے کہ ہدایت جو ہے وہ مطلب کس کیٹیگری میں فال کرے گی؟ وہ انٹینشن ہوئی یا رزلٹ ہوئی؟ اور اگر انٹینشن ہوئی ہدایت تو پھر ہم پھر انٹینشن پر بھی جو ہے جو سازشہ بتا رہی تھی وہ پہلے 3 جو پڑاؤ ہوتے ہیں تو اس پر بھی اللہ کا ہی وہ ہوا کنٹرول ہوا، تو پھر وہ بھی فری نہیں رہ گئی اس حساب سے. خیال کیسے آتا ہے؟ مطلب خیال اور اس پہ کس کا وہ ہوتا ہے؟ اور ہدایت ایکسپلین کریے. السلام علیکم. کوئی بول رہا ہے؟ وعلیکم السلام. جی بولیے آپ. نہیں، کوئی ان کا آنسر کر رہا ہے جو ابھی اشرف صاحب نے پوچھا؟ آنسر کریں گے. ہم نے 3 لوگوں کے سوال ہیں تو ہم تینوں کے ساتھ لے لیں گے. آپ بھی سوال کریں. کرتا ہوں جواب دیں گے. ٹھیک ہے سر. ابیرا شیخ. ابیرا شیخ. نہیں، اس کے بعد پوچھتے ہوں. اور انٹینشن میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ انٹینشن عہد کو کہتے ہیں. جب ہم کوئی پختہ ارادہ کرتے ہیں تو وہ انٹینشن ہے. کیونکہ ہم لوگوں کی صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور یہی حدیث ہمیں آخرت میں کام آتی ہے کہ ہر انسان جب اٹھایا جائے گا تو ایک تو وہ یہ کہ برہنہ ہوگا، دوسری چیز اس کو اس کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا.
تو ایک شخص چاہے وہ کوئی بھی عمل اس وقت کرتا ہوا مرے اور چاہے کچھ بھی نہ کرتا ہوا مرے، تب بھی تو کوئی نہ کوئی انٹینشن اس کے دل میں ہوگا، اس انٹینشن کی بنا پر اس کو اٹھایا جائے گا. تو نیت پیدائش سے پہلے سے لے کے مطلب وہاں انسان جیسے اپنے ہوش میں آتا ہے اور کوئی ارادہ رکھتا ہے کام کرنے کا، تب سے لے کر کے آخرت کے دن تک کام کرے گی. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو انٹینشن کسی خیال سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. خیال آتا جاتا رہتا ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ابھی ہے ابھی نہیں ہے، آدھا بھی ہو سکتا ہے، پورا بھی ہو سکتا ہے، اور پل پل میں بدل سکتا ہے. لیکن جب انٹینشن کی بات کرتے ہیں تو وہ پختہ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور وہ فرم ہوتی ہے، اور وہ بدلتی نہیں ہے، تبدیل نہیں ہوتی ہے بہت جلدی جلدی، اور اس میں پاسبلٹی اور امکانات زیادہ ہوتے ہیں ایگزیکیوشن کے. اور جب کہ خیال کا کوئی بیس نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو خیال کو انٹینشن سے بالکل علیحدہ رکھیے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ قل اعوذ برب الناس کا ورد کرتے رہیے، تاکہ آپ کے اندر جو وسوسے آ رہے ہیں اگر وہ ٹھیک اور خیر والے نہیں ہیں، اسلامک نہیں ہیں، اللہ کی مخالفت والے ہیں، تو آپ سے دل سے دور ہو جائیں. اشر آپ کو سمجھ آیا؟ اور کیونکہ انٹینشن پر کس کا زور ہے، جی، کس اور کا کنٹرول کیونکہ ہے؟ انسان خیال سے باہر رہ نہیں سکتا، کیونکہ دماغ کی اپنی ایک عادت ہے، جب وہ جاگتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو چلے گا ہی. تو اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ لغویات سے دور رہیے، اچھی صحبتوں کو اختیار کیجیے، اور ہدایت کو نمازوں جی، میں جو سورہ فاتحہ کے ساتھ ہمیں کہا گیا ہے پڑھنے اچھی کے لیے، کہ صحبت ہم سے اچھے خیال انٹینشن آئیں کے گے. ساتھ پڑھیں. جی، اچھا، انٹینشن پر کس کا کنٹرول ہے، کس کا زور ہے؟ انٹینشن پہ یہی آپ کی فری ول ہے کہ آپ نے کس طرح کا انٹینشن بنا کر کے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، یہ آپ کا. اور کچھ لوگ انٹینشن کو بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں، اتنے میچور نہیں ہو پاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں، یا دیکھا دیکھی میں پہنچ جاتے ہیں، جس کو آج کل ساحل بہت زیادہ تیزی سے اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، کہ اچھا، لوگ اس کو اپنے انٹینشنز کو صحیح کریں. اوکے، کہ اچھا، مطلب اگر ہم جس پرپس کے لیے کام کرنے کے لیے جس راستے پہ چلنے کی بات کر رہے ہیں، اگر اس راستے پہ چلنے کا ہمارا انٹینشن نہیں ہے تو ہم فیل ہو گئے. مطلب ہمارا اچھا، کام اچیومنٹ کی طرف، اس کو پانے کی طرف کتنے ہم کامیاب ہوں گے، یہ اگر نہیں بھی ہو پایا، کامیابی نہیں بھی حاصل ہو پائی، تو بھی جو انٹینشن ہے ہمارا صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اور اس پہ جمے رہنے کے لیے، یہ انٹینشن ہی ہمیں کامیابی دینے کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ اچھی چاہتے ہیں. صحبت سے اگر اچھے خیال آتے ہیں تو ان اچھے خیالوں کا سورس کیا ہے؟ وہ اچھے خیال پر کس ہاں، کا وہ زور ہے؟ صحبت ہے. وہ صحبت ہے، کیونکہ وسوسے ہمیشہ صحبت کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ کی ایک اپنی سوچ ہے نا، کہ وہ ہرٹ سائیکالوجی ممک کرتی ہے نا. تو جو لوگ زیادہ لوگ کام وہ کر تو رہے اس پر ہوتے ہیں، اس اللہ کو کا آٹومیٹکلی کنٹرول ہے. ہم صحیح کرتے ہیں. جی، وہ جو خیال آتے ہیں وہ ہماری فری ول سے تو نہیں آتے، نہیں آتے، فری ول سے نہیں آتے ہیں. اور جو انٹینشن ہوتی ہے وہ ان خیالوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، ایسا ہے؟ نہیں ہوتی ہے، نہیں، انٹینشن خیالوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ خیال کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے. آپ کسی انوائرمنٹ پہ رہ سکتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا، خیر میرے دل چھوڑیے. میں یہ مان لیجیے میں کوئی چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہوں. اس ارادے سے پہلے میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کسی کی کوئی گاڑی دیکھی بڑی خوبصورت سی، اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کیوں نہ میں ایک گاڑی چرا لوں. اس کے بعد میں ایک کانشیسلی. منٹ جی سر. یہاں پر نہ رک جائے تھوڑا سا، میں بھی رک جائے. آپ جو چیزیں کو نا بتا رہے ہیں اصل میں ایک اسٹیپ آپ کو پیچھے لے کر جانا ہوگا، تو آپ نے صحیح طریقے سے فضل کنیکٹ کر لیں گے. آپ انٹینشن کے ساتھ جو چیزیں جوڑ رہی ہیں وہ اصل میں چیزیں جڑتی ہیں تھاٹ کے ساتھ. اوکے، دیکھیے ایک منٹ. دی گرل آپ نے ہینڈ ریس کیا تھا، آئی تھنک آدمی آپ کا نام نورین ہے. نورین جی. جی میں نے ہینڈ ریس کیا تھا. میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو خیال ہے اس کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی خیال بھی کنٹرول ہوتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ مطلب خیال آتے جاتے ہیں، بٹ اس کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس کی بھی پوری سائنس ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو فری ول ہے وہ خیالات میں بھی کام کر رہی ہے، کہ آپ کے پاس ول ہے کہ آپ کن خیالات کو جگہ دیں، اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں. Okay, so that's really a good point. Okay, we'll include that. Okay, تو اسما نے مطلب نا بہت اچھے سے نا وہ مطلب نا فزلس کو مطلب نا کنیکٹ کر رہی تھی، لیکن انٹینشن کے ساتھ جوڑ رہی تھی. تو جیسے ابھی نا مطلب شاہزہ نے بتایا کہ انٹینشن، انیشیشن اور ایکشن. انٹینشن کے مطلب نا اس سے پہلے بھی اسٹیپس ہوتے ہیں، وہ تھاٹس کے اوپر نا انٹینشن بیس ہوتی ہے. جیسے اسما مطلب نا یہاں پر آپ نے مسٹیک کر رہے تھے کہ انٹینشن کا مطلب نا ڈیپینڈنسی جو ہے وہ تھاٹ کے اوپر نہیں ہوتی. یہ کمپلیٹلی فالس ہے.
असल में इंटेंशन जो है कंप्लीटली बेस होती है थॉट के ऊपर। ओके, अब आपको जो है थॉट को असल में बेस बनाना है। थॉट कहीं पर बेस नहीं होती, थॉट असल में बेस है किसकी? इंटेंशन की। और इंटेंशन किसकी बेस है? एक्शन की। ओके, ये इस तरीके से ना आपकी हायरार्की बन गई। अब देखें, यहाँ पर दो चीजें आपने अलग करनी है। थॉट की जब आप बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट बैड थिंग्स, बैड थॉट्स और बुरी चीजों के बारे में जब बात करते हैं, ये वो वाली चीजें हैं जो शैतान की तरफ से आपको वसवे से आते हैं, ये इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। दूसरा जो आप बता रहे थे, सोसाइटी की तरफ से जो प्रेशराइज करते हैं, सोसाइटी की तरफ से जब प्रेशराइज होता है इंसान, तो इंटेंशन नहीं बनता, तब थॉट बनती है। उस थॉट की बुनियाद के ऊपर इंटेंशन बनती है। ओके, तो सोसाइटी का मतलब ना प्रेशराइज करना एक बैड थॉट बनाता है। ओके, थॉट बिल्डिंग जब हो रही होती है इंसान की, तो उस वक्त ये प्रेशर जो है उसके अंदर एक बैड थॉट बिल्डिंग करता है। तो बुरे थॉट्स में ये भी आ गया सोसाइटी की तरफ से और फैमिली की तरफ से, और जो भी फलसफा या आइडियोलॉजी जो है वो जिसको वो फॉलो करता है, वो भी जो है इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अब जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, तो पॉजिटिव का जो थॉट का जो असल सोर्स है वो फितरत है। और फितरत को जो अल्लाह ताला ने अपने ऊपर बनाया है, यानी कि अल्लाह ताला ने बताया कि ये प्योर है। तो फितरी तौर पर जो थॉट्स आने इंसान को वो प्योर होते हैं, मतलब वो इंसान को आपस में एक दूसरे के साथ फायदा ही पहुंचाएंगे। तो एक हो गया फितरत से। दूसरा, इस फितरत को अल्लाह ताला जो है वापस उसी जगह के ऊपर ना, मतलब उस बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो वो वापस फितरत की तरफ इंसान आता है। तो वैसा टूल जो है वो इस्लाम है। इस्लाम में असल में इसका जो मकसद है इंसान को, मतलब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, कि इसको इसकी फितरा के ऊपर ना पुट करना, ताकि ये ना मतलब आपके थॉट्स में प्योरिटी ला सके। जब इसके थॉट्स प्योर हो जाते हैं तो इसके इंटेंशन जो है प्योर हो जाते हैं, तो इसके एक्शन जो है ये प्योर हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ना समझने वाली बात ये है कि जब हम कहते हैं कि यू नीड टू बिल्ड अ थॉट बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, तो इस्लामिक थॉट ना एक कम्प्लीट एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। और इसके ऊपर ना बहुत अच्छे मतलब में काम हुआ हुआ है कि इस्लाम में किस चीज के बारे में क्या मतलब सोच है। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल एक टेररिज्म को ले लीजिए आप। ये मास किलिंग और टेररिज्म जो है, इसके मुतालिक जो है इस्लाम क्या थॉट देता है। ओके, तो आपने सीख लिया कि इसके मुतालिक जो है इस्लाम ये कहता है। नाउ व्हेन यू आर ऑन द ग्राउंड, तो जब आपके सामने ये वाला मसला आएगा, तो आपकी थॉट जो है बिल्ड हुई है कि इस्लाम के अकॉर्डिंग ये है, तो आप जो है अपनी थॉट को उसी के अकॉर्डिंग जो है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और जो आपको एक्शन लेना है उस थॉट के ऊपर आपका जो इंटेंशन जो है वो बेस होगा, और वो एक्शन जो है उस इंटेंशन के ऊपर बेस होगा। ओके, दिस इज व्हाट इस्लामिक थॉट बिल्डिंग मीन्स। इसी चीज को हम कहते हैं कि बच्चों की थॉट बिल्डिंग जो है वो बचपन से शुरू होनी चाहिए। अगर से बच्चों की थॉट बिल्डिंग जो है वो इस्लाम के मतलब अकॉर्डिंगली हो जाए, तो उसकी इंटेंशन जो है वो उसी उसी के ऊपर बेस होंगे। जब उसके इंटेंशन बेस होंगे तो उसका एक्शन भी जो है वो उसी तरीके से प्योर होगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय व्हेन वी से वी शुड बिल्ड अ थॉट और थॉट बिल्डिंग। आप समझ रहे हैं आप? जी भाई, पर वो जो थॉट बिल्डिंग जो लोग करेंगे वो तो यानी दूसरे लोग करेंगे ना, इसमें हमारा क्या वो है, मतलब मैं फ्री विल के उससे पूछना चाह रहा हूँ। और एक बार इसी उस पर हिदायत को भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि हिदायत जो है वो किस उसमें किस जुमरे में आएगी। नहीं, हिदायत की तरफ ना फ्री मैं विल आता कितना? हूँ, लेकिन असल हिदायत की तरफ मैं आता हूँ। मैंने असल में आपके थॉट वाले आंसर को मतलब क्वेश्चन को क्लियरली मतलब ना डिस्टिंग्विश करके एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना कि थॉट का जो है वो इन्फ्लुएंस अगर से बाहर से हो रहा है हमारे ऊपर, तो उस वक्त फ्री विल कहाँ हुई हमारी, राइट? जी जी जी। तो अगर से आपका एक्शन बैड हुआ, राइट, तो उस वक्त आपको मतलब बैड थॉट की वजह से आपका एक्शन बैड है और इंटेंशन भी बैड हो गई थी आपकी, राइट? अगर से सही हो गया तो सही। फितरा की तरफ से है, फितरा की तरफ से है, राइट? You agree to that? जी। And yeah, that's something you wanted to achieve. कि आप थॉट, इंटेंशन और एक्शन के थ्रू अचीव जो है वो गुड करना चाहते हैं। You wanted to do something right.
समझ रहे हैं आप? टेक्निक आप यूज कर लें। कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्री विल आपको दिया गया है आपके एक्शंस के लिए, राइट? जी तो आपसे बस सवाल आपकी फ्री विल का तब होगा जब आप एक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर से मैं आपकी इस्लामिक थॉट बिल्डिंग भी कर दूं और आपके पास बुरे थॉट्स भी, दोनों ही आपके पास ऑप्शन ऐसे ही मतलब ना ओपन है, राइट? और साथ में इंटेंशन जो है आपको इन थॉट्स की बुनियाद के ऊपर बनाना है और आपने एक्शन जो है उस इंटेंशन के बेस के ऊपर जो है एग्जीक्यूट करना है, राइट? तो वहां तक भी आपकी फ्री विल है कि आप इन थॉट्स को मतलब ना अलाउ कर रहे हैं। ओके, अब मैं क्योंकि बच्चे की बात यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वी नो व्हाट इज राइट। ओके, हमारे पास हक जो है वो पता है हमें कि हक क्या है, तो इस वजह से हम बच्चों को जो है हक जो है पहले से दे रहे हैं, बिकॉज वी नो व्हाट्स राइट। ताकि अब इंसानियत जो है, आप और मैं जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये इंसानियत की मतलब ना बहुत पीछे की डिस्कशन है, बहुत पीछे की। अगर से हर बच्चा ना इस डिस्कशन के ऊपर आए तो ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस ना मतलब स्टॉप हो जाएगी। तो जब हम इस थॉट के ऊपर बिल्ड करते हैं, बिकॉज वी नो रिविलेशन इज द ट्रुथ, तो उस वक्त जो है बच्चे और प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं। ओके, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एंड दे क्लाइम टुवर्ड्स द प्रोग्रेस। समझ रहे हैं मेरी बात? जी मतलब मैं बात ना मतलब बहुत सिंपल सी कह रहा हूँ, जब मतलब ना कामिल इंसान की ना एक जो बात जो मतलब ना एक कॉन्सेप्ट होता है, तो आप और मैं जो डिस्कशन कर रहे हैं वो तो हम मतलब ना इंसान बनने की डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब जब ये डिस्कशन अगर से हमारे क्लियर हो गए तो हम इंसान बनते हैं, उसके बाद भी तो बड़े काम है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत मतलब ना एक ऐसे कहें प्रीडेटेड एक डिस्कशन है ऐसी, मतलब ये वाले कॉन्सेप्ट इंसान की जर्नी में अच्छा, क्या टुवर्ड्स द इससे ये प्रोग्रेस। ओके, चीज जी किससे क्या ये चीज एस्टेब्लिश होती है कि इंटेंशन पर हमारी फ्री विल है? बिल्कुल, क्यों नहीं आती है? क्योंकि अगर हम ये ठीक है, ये बात तो हम ठीक है सब मानते हैं कि यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों का जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि वो भी उनको फितरत बताती है, और बड़े होकर भी हमें मालूम होता है कि मतलब क्या हम कौन सी चीज को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं, नफ्सल अम्मारा को या जो नफ्सल लवामा है। तो हम क्या चीज अलाउ करेंगे, वो उसकी जो भी हम इंटेंशन करते हैं उसकी हमारे पास फ्री विल है कि नहीं है, वो कंट्रोल कौन करता है? वो भी तो अल्लाह कंट्रोल करता है, इंटेंशन जो है। यस, नहीं नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि आपके पास थॉट्स के मतलब ना दो कैटेगरीज हैं, एक गुड थॉट्स एक बैड थॉट्स, राइट? यस तो आपके पास अब ऑप्शन है कि आप बैड थॉट्स को बुनियाद बनाकर आप इंटेंट करें कुछ बुरा एक्शन करें, और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि गुड थॉट्स को आप बुनियाद बनाकर इंटेंशन बनाएं और फिर गुड एक्शन जो है आप परफॉर्म करें। ये भी पॉसिबल है। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि थॉट भी जो है उसके अंदर भी आपकी फ्री विल, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, मतलब अगर से कोई बंदा जो है एक कंफ्यूशियस के फलसफे को फॉलो करता था, ओके, तो उसकी थॉट जो है उसके ऊपर बिल्ड हुई है, और अब आगे जाके जो है वो चेंज हो जाता है और कहता है कि मैं नीचे के फलसफे को फॉलो करूंगा। कंप्लीट चीज डिपेंड्स ऑन हिम, और वो अपने थॉट को उसके ऊपर बेस करेगा और उसके इंटेंशन भी उस थॉट के ऊपर होंगे, उसके एक्शन भी उसके अकॉर्डिंग होंगे। क्या फ्री विल नहीं है यहाँ पर? अच्छा, अगर हम इन तीनों को एक कैटेगरी में हम बांध देते हैं, वो अमल करना अच्छा या गलत, और उसका इरादा करना इंटेंशन, और एक स्टेप पीछे जाकर वो थॉट जो हमें आ रहा है अच्छा या बुरा उसको अलाउ करना अपने अंदर बैठने के लिए, इन तीनों को अगर हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं एक्शंस, क्योंकि वो जो कॉन्शियसली सोचना भी और थॉट को अलाउ करना भी वो सब वर्ब में आ जाते हैं, अगर हम मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये सब चीजें एक में मान लेते हैं, मान लीजिए इन सबको एक्शंस बोल दिया, और एक्शंस जो हैं वो मतलब वो कोई भी एक्शन करने के लिए हमारे पास
مطلب وہ اللہ کے حکم، مطلب اللہ ہی تو اس کو وہ کر رہے ہیں نا، کیا ورنہ چیز؟ اس کے مطلب اگر میں یہ مانتا ہوں تو پھر مجھے ہدایت نہیں سمجھ آئے گی. نہیں، پہلے آپ یہ مطلب مان ہمارا لیں کنٹرول نا پھر کہ اگر کتنا ہے اللہ تعالیٰ، اس تھاٹ کو الاؤ نہیں کرنا یا نہیں، اور ان سب چیزوں میں. تو اسی مطلب نا تھاٹ کو الاؤ کرنا یا پھر تھاٹ کو الاؤ نہ کرنا، اس کا کنٹرول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس دیا ہوا ہے. اسی چیز کو ہم کہتے ہیں تدبر اور تفکر، کنٹمپلیشن، رائٹ. کنٹمپلیٹ جب انسان کرتا ہے تب جا کر وہ سمجھ آتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے مطلب تھاٹ جو ہے وہ رائٹ کون سی ہے اور رانگ کون سی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ اس تھاٹ کو جو ہے مجھے مطلب نا اس تھاٹ کو بلڈ کرنی چاہیے میرے اندر، یا پھر اس فلسفے کے مجھے نا مطلب پورا مطلب اس کے اوپر اپنے آپ کو بلڈ کرنا چاہیے. یو گیٹنگ می؟ اب یہاں پر آپ نا عقل کا استعمال کریں. عقل جو ہے مطلب نا ایک کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ پروپوننٹ آف ہیومن. اوکے، عقل انسان کے مطلب نا جو کچھ کمپوننٹس ہیں، جیسے کہ قلب ہو گیا، آپ کی روح ہو گئی، اور پھر آپ کا نفس ہو گیا، جسم ہے. تو عقل بھی جو ہے نا ایک کمپوننٹ ہے انسان کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس عقل میں یہ طاقت، تو عقل میں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے انسان کو کنٹمپلیٹ کرنے کی. تو جب انسان کنٹمپلیٹ کرتا ہے تو عقل جو ہے ایک کنکلوژن نکالتی ہے، رائٹ. تو یہ عقل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع نہیں ہے بالکل. اللہ تعالیٰ نے اس عقل کو انڈیپینڈنٹ چھوڑا ہوا ہے. یہ عقل تب تابع ہوگی جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کنٹرول لیں گے، لیکن انسان کے ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈیپینڈنٹ جو ہے چھوڑا ہے. اب یہاں پر اگر آپ کہیں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، تب جا کر جو ہے فری ول چھینی جاتی ہے. اگر نہیں ہے عقل کے اوپر کنٹرول تو آپ کی فری ول ویسے ہی رہ جائے. اوکے، وین یو ڈیپ جب اپنا مطلب ڈیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ یہاں پر پہنچتے ہیں. اوکے. برین نہیں ہے یہ. اوکے، عقل ایک انڈیپینڈنٹ پروپوننٹ آف ہیومن، یہ برین نہیں ہے. پھر اچھا، اٹس ا لانگ ڈسکشن اگین. اوکے اوکے. اوکے، اب یہاں پر ہم تھوڑا سا کنکلوڈ کر دیں گے. یہاں تک آپ سمجھ گئے تو ہدایت بہت آسانی سے آپ خود سمجھ جائیں گے کہ مطلب نا یہاں تک انسان اگر پہنچ جاتا ہے، مطلب یعنی کہ عقل سے کنٹمپلیٹ کرنا، تھاٹس کو مطلب نا مطلب تھاٹس کو مطلب اسٹیمولیٹ کرنا، جو بھی تھاٹس ہوئے ان کو الاؤ کرتا ہے. اس کے بعد انٹینشن جو ہے کریٹ کرنا اور ایکشنز پرفارم کرنا، یہ تمام تر جو چیزیں جو ہیں اگر سے وہ اس رب کے کریٹر کی فوج میں اگر سے لگاتا ہے، اوکے، اسٹرائیو ہارڈ کرتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. اگر سے نہیں کرتا تو obviously وہ اس کو ہدایت نہیں ملتی. لیکن اگر اس مطلب وہاں بھی جو ہے اس کی عقل کی بنیاد کے اوپر ہی اس کا ٹیسٹ ہے. مطلب جتنا مطلب نا اس نے دنیا کے اندر ایکسپوجر حاصل کیا اس کے اکارڈنگ ہی اس کا ٹیسٹ ہوگا. اب اس سے زیادہ مطلب نا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا اس سے. جی. اوکے، اور جہاں پر بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گمراہ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اسی سے بس ان لوگوں کو جو ٹرانسگریسرز ہوتے ہیں. اوکے، the people who transgress, who cross the boundaries and limits, and they do that in number of times. جب یہ والا معاملہ ہوتا ہے تب جا کر اللہ تعالیٰ بندے کو گمراہی سے اور گمراہی میں لے کر جاتا ہے. اوکے، اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندے کو کمپلیٹلی جو اختیار دیا تھا اس کو کہ وہ ہدایت کرے. جی. یس فاطمہ، ہدایت کا عقل سے پوری طریقے سے ریلیشن ہے. اوکے، جب انسان کنٹمپلیٹ کرتا ہے تب وہ بہت نزدیک پہنچ جاتا ہے ہدایت. اوکے، دا وے ہونا فاسٹ وے. اوکے،
جو حنفا تھے نا پروفیٹ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے جو لوگ جو نشانیوں کے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو کنسنٹریٹ کر کے پہنچ گئے تھے اس حقیقت کی طرف کہ کوئی تو کریٹر ہے جو ایگزسٹ کر رہا ہے اور تمام کے اس نظام کو چلا رہا ہے، رائٹ؟ جو لوگوں نے مطلب یہ کام کیا انہوں نے اپنی عقل یوز کی. اوکے، عقل کرنا بیسیکلی یہ بات ہو جاتی ہے کہ انڈیپینڈنٹلی مطلب نا کسی بھی انفلوئنس سے ہٹ کر باہر آ کر نا انڈیپینڈنٹلی کسی چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا، تب جا کر عقل کا جو ہے استعمال شروع ہوتا ہے. اوکے، تو جو انفلوئنس کے ساتھ مطلب سوچتا ہے یا کنسنٹریٹ کرتا ہے وہاں پر اس کی عقل انوالو نہیں ہوتی. وہ تو عقل کا اپنا انٹرمیڈیٹ والا حصہ استعمال کر رہا ہے. کل کی شروعات اپنی کرنی ہے تو انفلوئنس کے بغیر جو اپنی کنسنٹریٹ کرنا ہے. 10 وقت نفاذ کے جو نفاذ ہے وہ یہی کام کیا کرتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کی جو اسٹوری بہت کلیئر کٹ جو ہے ایکسپلین کر دیتی ہے کانسیپٹ. وہ ٹرانسگریسرز، ہاں جو انسانی سطح سے گر جاتے ہیں. اور بھی مطلب نا شریعہ کی ٹرم میں جب ہم بات کرتے ہیں قرآن کی کسی ورڈ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹرانسگریسرز لمٹس شریعہ نے سیٹ کی ہے اس کی کراس کرتے ہیں. This is the girl. This girl. جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اشر آپ کا کوشچن کیا تھا بیسیکلی؟ تھوڑا کلیئر اسٹیٹمنٹ میں بتائیں گے آپ کا کوشچن کیا تھا؟ میرا کوشچن تھا کہ انٹینشن ایکشن پہ تو وہ انٹینشن پر جو ہے وہ اللہ کا کنٹرول ہوتا ہے کہ نہیں، اور اگر اللہ کا کنٹرول ہے تو پھر فری ول نہیں ہوئی ہماری. اور انٹینشن سے پہلے کا جو لیول ہے تھاٹ کو الاؤ کرنے کا یا نہیں، وہ بھی ایکشن ہے. تو ان سب ایکشنز پہ اللہ کا کنٹرول ہے کہ نہیں پورا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہماری فری ول نہیں ہوگی. تو میرا یہی کوشچن تھا کہ ان سب چیزوں پہ ہماری فری ول ہے کہ نہیں ہے. پھر آنسر آپ کو ملا اور جو آنسر آپ نے سمجھا وہ بتائیں گے آپ؟ مجھے تھوڑا وقت لگے گا یہ سب ایبزارب کرنے کے لیے. جیسے مبارک بھائی نے بتایا کہ وہ جو ہمیں جو ہیلپنگ ٹولز دیے گئے ہیں، ہماری فطرہ، عقل ہے اور یہ سب چیزیں، تو جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، کانٹمپلیٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں، پھر ہم مطلب اچھے وہ آئیں گے ہمارے، مطلب ہم انٹینشنز بھی اچھی ہوں گی، ہماری تھاٹس بھی اچھے آئیں گے. تو ان سب چیزوں میں ہماری فری ول ہے. عقل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف اللہ کنٹرول ہے. یہ میں سمجھا. اوکے ٹھیک ہے، اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں ہم اگلی دفعہ کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے. لیکن یہ والا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ انٹینشن کو بھی مطلب جو تھاٹ کنٹرول کرنے کی ہم بات کریں وہ بھی ایکچولی ایکشن ہے. یہ چیز اور کنفیوز کر رہی ہے اس کو کہ جو انٹینشن ہے اس کو بنانا بھی ایکشن ہے، اور جو انٹینشن کو کنٹرول کرنا، پھر اس کے پیچھے جو تھاٹ آ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا، یہ بھی ایکشن ہے. تو پھر اس کا کنٹرول، یہ واقعی کوشچن اس کا آنسر مجھے بھی نہیں سمجھا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹینشن ایکشن ہے
थॉट एक्शन है और फिर एक्शन भी एक्शन है. मैं ये कह रही हूँ कि इंटेंशन रखना भी एक एक्शन है ना, फिर वो जो थॉट जिसके बेस पे आप इंटेंशन बना रहे हो वो थॉट को कंट्रोल करना भी एक्शन है, वो भी एक्चुअल में हमारी कंट्रोल में है, लेकिन ये है तो एक्शन है. ठीक है, समझ तो नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं. किसी और को समझ आया कि क्या कहना चाह रहे हैं मेरे? कह रही है इंटेंशन भी तो एक्शन ही है. तो फिर इंटेंशन एक्शन नहीं है, बट इंटेंशन बनाना एक एक्शन है. तो वही हुआ ना. जी सिस्टर, वो मेरी बात को दोहरा रही हैं. वो कह रही हैं कि जैसे एक्शन वर्ब होता है ना, कुछ करना, तो वर्ब का मतलब कुछ करना होता है, तो नियत भी तो करी जाती है ना, वो हमारी कंट्रोल में होती है, नियत भी हम कर रहे होते हैं, और उस नियत से पहले का जो दारोमदार थॉट पे है, वो थॉट भी हम अलाउ कर रहे हैं या नहीं, वो भी अलाउ करना या ना करना, तो दैट इज ऑल्सो अ वर्ब. ये वो बोल रहे हैं. मायरा ने एक सवाल किया है. एक्शन यहाँ पे मायरा हुआ फिर देखिए, मायरा ने जो सवाल किया वो इसी का जवाब है. आई थिंक उन्होंने सवाल किया है कि अबू तालिब का इंटेंशन और थॉट दोनों ही सही थे, लेकिन वो ईमान नहीं लाए, यानी कि एक्शन उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लाए, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे फिर? तो दिस इज द बेस्ट लॉजिक. दैट्स अ गुड एग्जांपल. और व्हेन आई थिंक ना आपको ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए, सोच भी है एक्शन है. यस ऑब्वियसली हसीबा यहसबु मतलब ना इसके लिए वर्ब इस्तेमाल होता है अरबी में. इट्स एन वर्ब ऑब्वियसली, और इंटेंशन भी और फिर एक्शन भी. लेकिन ये जो आप एक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि इनका सोर्स क्या है? यू मीन दैट? मुबारक भाई, इस पे एक चीज हम और ऐड करना चाहेंगे. ये जो अभी सवाल ये लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो अभी एक हमें आंसर मिला मायरा से, अगर आप इसको इस दुआ से कनेक्ट कीजिए कि आखिरत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको एक दुआ सिखाई कि दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह ताला हमसे आसान हिसाब किताब ले, यानी कि बस ओवरव्यू ले और छोड़ दे, मतलब हिसाब ना ले, क्योंकि अगर किसी का हिसाब हो गया तो वो तो मारा गया. तो यहाँ बात जो है ना, वो अभी ये जितने भी अमाल हम दुनिया में कर रहे हैं, इनका हिसाब अगर हमें देना पड़ गया, यानी कि वो अमाल जो वहां पे लिखे हुए हैं हमारी किताब में, नामा अमाल जो किरामुल कातिबीन लिख रहे हैं, तो वो लिख रहे हैं, और लेकिन जब हम उठेंगे तो उनके अमाल के करने के इंटेंशन पे उठेंगे. मतलब जो आखिरी अमल है उसके भी इंटेंशन ही होगा ना कुछ जिसको उठाए जाएंगे. तो वहां पर तो वहां के लिए दुआ मांग रहे हैं कि हिसाब ना लिया जाए, मतलब जो अमाल है इसको देखा भी ना जाए, और इंटेंशन पे हमें दरगुजर कर दिया जाए. मतलब, और जब हम हदीस पढ़ते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो अमल पहले आता है और नियत बाद में आती है. मतलब जब हम किसी काम को करने का इरादा रखते हैं तो पहले काम दिमाग में लाते हैं, फिर इंटेंशन बनाते हैं. अगर हम इंटेंशन पहले लाएं और सोचे कि काम बाद में देखेंगे इसको कैसे करना है, तो ये गलत बात हो जाएगी. मतलब हदीस की जो वो है तरतीब है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए, अस्तगफुरुल्लाह, ये क्या लिखा है इन्होंने, हम पढ़ नहीं पाए. अच्छा ठीक है, आप फिर चले जाए. भाई मुझे लग रहा है सेशन ज्यादा लंबा हो गया है, सबको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चाहें तो इसको अगले सेशन के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं. अगले अगले सेशन के लिए कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लास्ट में मतलब एक पॉइंट बता दूं मैं आपको कि सोच के ऊपर, सोच का ना सवाल आपसे होगा. यानी कि मतलब ना बुरे थॉट जो आते हैं, अगर से आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं परफॉर्म किया तो आपसे उसका सवाल नहीं होगा. ये बात बहुत क्लियर है, ये हमें पता है ऑलरेडी, क्योंकि कुरान का असूल है. मैं बात ये कर रहा हूँ कि जहाँ पर आप कंtemplate करते हैं और आप थॉट्स को अलाउ करते हैं, गुड थॉट्स और बैड थॉट्स को, वो जो पहला स्टेप है कंटेम्पलेशन का, यहाँ पर आपसे सवाल होगा इस चीज का कि आपने कॉन्टेम्पलेट क्यों नहीं किया, अकल क्यों नहीं किया आपने. ओके, तो इसका ना मतलब रिपरकशन जो हमें हदीस बताती है
कि क़यामत के दिन जो है जो जहन्नमी होंगे ना उनके सरों के आगे की तरफ ना वो लॉक लगे होंगे और ऊपर ना चेन होंगे और उनके सरों से ना उनको खींचा जाएगा। ओके, तो ये सीधा सामने का हिस्सा क्या है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट, जहाँ से इंसान सोचता है। रैशनलिज्म जो है यही से तो आता है असल में। तो ये असल में मतलब ये हमें ये सिखा रहा है कि कॉन्टेम्पलेट करना ये तो हर इंसान की अल्लाह ताला ने एज अ हुक्म जो है एज अ कमांड जो है अल्लाह ताला ने कुरान में हमारे लिए मतलब इशू किया, लेकिन हमने जो है इसके ऊपर अमल नहीं किया। तो इस चीज़ का तो सवाल होगा। ओके, तो यहाँ पर आप अगर से इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे तो आई होप यू गेट होल पिक्चर। ओके, ऑब्वियसली इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।